کیا رمضان المبارک میں بچت بازار لگیں گے؟ مارکیٹس میں سماجی فاصلے کو یقینی کیسے بنایا جائے گا؟ رمضان میں کاروبار سے جڑے کئی پہلوؤں پر ہوگی تفصیلی گفتگو۔ روزہ رکھیے، تندرست رہیے۔ پاکستان اور بین الاقوامی ماہرین نے روزوں کو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید اور ضروری دیا قرار۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ، آپ دیکھ رہے ہیں نیا دن، میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شعیب اور میں ہوں کرن آفتاب۔ جب سے کورونا آیا ہے سب سے پہلے اس کی بات کرنی پڑتی ہے۔ جب سے کورونا آیا ہے کچھ نئی سی باتیں ہونے لگی ہیں۔ جب سے کورونا آیا ہے کچھ پرانی سی باتیں ایسی ہو رہی ہیں یوں لگ رہا ہے لوٹ رہی ہیں۔ ایگزیکٹلی، ہم یہ تو سنتے آئے ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، لیکن جس بات کا ذکر آج ہم پروگرام کے آغاز میں کریں گے وہ ہے پیٹرولیم پرائس۔ اگر آپ بھی اس طرح گھر میں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ اچھا بالکل مفت ملے گا پیٹرول، یہاں بھی جاؤں گا وہاں بھی جاؤں گا، تو مت سوچیے ایسا، پھر سے سوچ کے دکھائے ایسے ایسا بالکل نہیں کرنا آپ نے جناب، ایسا کچھ ہونے نہیں والا۔ اینی تھوڑے سے آپ کا مسٹری دے دیتے ہیں آج۔ جس وقت پیٹرولیم مصنوعات دریافت یعنی پیٹرول دریافت تو اس وقت بھی پیٹرول پرائز ظاہر ہے اسی طریقے سے ہے، اور اس وقت کیا سچویشن ہے کہ ظاہر ہے خریدار کم ہے۔ اچھا، امریکہ میں کیا سچویشن ہے کہ اگر آپ نے پیٹرول خریدنا ہے لیکن آپ کو اسٹوریج سپیس نہیں ہے تو آپ کو $37 بھی وہ آفر کرتے ہیں کہ جسٹ گیٹ $37 ایز ویل، تاکہ آپ پیٹرول سٹور کر سکیں۔ خریدار نہیں ہے، خریداری کی سخت تو ہے لیکن خریدنے کے بعد سٹور کہاں پہ کریں گے، اتنا سستا پیٹرول ہو چکا ہے۔ ایک اور چیز جو دیکھنے کے لائق ہے کہ آج جیت اگر پاکستان کی ہے تو وہ کیسی ہے؟ وہ صرف مونیومنٹل جیت ہے۔ بھلا کیسے؟ ظاہر ہے پاکستان کو اس کا فائدہ تو ہوگا نہیں، لیکن ایسا دن ہم دوبارہ دیکھیں گے، دیکھا تو ماضی میں نہیں ہے، ایسا دن دوبارہ شاید دیکھیں گے بھی نہیں کہ پیٹرول اس طرح ہمیں مفت مل رہا ہو، لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ خریدار نہیں ہے۔ اور لیٹس سی کہ پاکستان اس کو صرف اسی طرح سے سیلیبریٹ کرتا ہے یا سوچ بھی لیتا ہے کہ واقعی فائدہ ہونا کوئی نہیں ہے۔ پتہ ہے بعض لوگ نا کامیابی کو تعبیر کرتے ہیں کہ مجھے یہ مل گیا، بعض لوگوں کو کامیابی اس میں دکھائی دیتی ہے ارے ان کو یہ نہیں ملا۔ تو یہ ہمارے فائدے میں کیسے ہے نا کہ دنیا بھر میں اس کے سٹوریج کے لیے تیل کے پرابلم ہو رہی ہے، یا پھر وہ بالکل پانی سے بھی زیادہ اس کی پرائس نیچے چلی گئی ہے۔ یہ ہمارے فائدے میں ہے یا نہیں، اور اگر یہ ہمارے فائدے میں ہے تو کس حد تک؟ میں اس کی حقیقت ضرور آپ کو بتانا چاہوں گی، لیکن ابھی نہیں۔ ہاں، ہم اس میں سیگمنٹ تو کریں گے، کچھ پوائنٹرز اور کرن ہم شیئر کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل جس طرح آپ نے بھی کہا کہ کس کی جیت اور کس کی ہار، تو ظاہر ہے جو پروڈکشن ہو رہی ہے وہ کہاں کہاں پر ہو رہی ہے۔ تو آپ بھی جانتے ہیں عرب ممالک کی اگر ہم بات کر لیں تو ان کی جو 75% آف GDP ہے، جو اکانومی ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہے آئل پر، آئل پروڈکشن پر، اس کی ظاہر ہے جو سیل ہوتی ہے۔ لیکن امریکہ میں ایسا نہیں ہے۔ امریکن اکانومی سچ اے بگ اکانومی کہ اس میں اگر ایک انڈسٹری کولیپس کر بھی جائے، یعنی ایک پیٹرولیم انڈسٹری کولیپس کر بھی جائے، تب بھی امریکہ کو اتنا نقصان ہوگا نہیں، فرق تو پڑے گا بٹ اتنا فرق نہیں پڑے گا جتنا عرب ممالک کو پڑے گا۔ اور اس میں ایک کرائسس یہ بھی ہے کہ اگر آپ سعودیہ ہی کے بیک گراؤنڈ میں بات کر رہے ہیں تو وہ تو اپنے اکانومی کے پیٹرنز کو چینج بھی کرنا چاہ رہے تھے، اور اس پر وہ بہت بڑا جوا کھیل بھی چکے تھے، یعنی پیٹرول کے اوپر، تیل کے اوپر۔ تو یہ ان کے لیے بڑی چیلنجنگ سچویشن رہے گی، اور اس سب میں آپ رشیا کو بالکل نہیں بھولیں، وہ بھی تو ایک اس گیم کا کی پلیئر ہے۔ لیکن اب جتنے بھی کھلاڑی ہیں نا ان کو اپنے اپنے پتے بڑے دیکھ بھال کے چننے پڑیں گے، اور اگر میں یہ کہوں کہ انہیں اس گیم کو بالکل چینج کرنا پڑے گا، شفٹ کرنا پڑے گا، تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ فی الحال تو بھیا ایسے ہی دکھائی دے رہا ہے۔ بہرحال جیسے کہ ہم دونوں آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ ہم اس کے اوپر ایک باقاعدہ سیگمنٹ کریں گے، ساری چیزیں میں اور یہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی آپ کو کوشش کریں گے کس کا گھاٹا کس کا فائدہ، اور کون ہے جو خوش ہو سکتا ہے اور کون ہے جس کے چہرے سے مسکراہٹ جا رہی ہے، یہ سب کچھ تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی، ایک عام آدمی کی بات کی گئی، ایک عام آدمی کے انداز میں، آج ہم ذرا اب اس کی بات کر لیتے ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کورونا کنٹرول میں ہے۔ اس کے اوپر لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ کیسے ممکن ہے، آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں، اس پہ تنقید ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سب کے سلسلے میں جو غریبوں کو، غریب آدمی کو راشن بانٹا جا رہا تھا وہ مل رہا ہے، اس پہ بھی کوسچنز ہیں، لیکن ایفرٹس بہت ساری ہو رہی ہیں، اسی لیے اس معاملے کو متنازع نہیں سمجھا جا سکتا۔ ساتھ کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی
مسئلہ تو سفید پوش کا ہے, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی کوسچن مارک نہیں ہے, کیونکہ عام آدمی میں یہ جو سفید پوش آتے ہیں, جو مڈل کلاس آتے ہیں, اس کے بارے میں کون سوچ رہا ہے. انہوں نے ساتھ کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی یہ مشورہ دیا کہ یہ جن لوگوں کو آپ نے پکڑ لیا ہے ان کو چھوڑ دیں بھائی, دفعہ 144 کے نام پر. تو اب کیونکہ شیخ رشید صاحب ان کو جوائن کر چکے ہیں تو ان سے بات بھی کر لیتے ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. شیخ صاحب یہ اتنی اپنے بات بالکل واضح کر دی, سلیس کر دی, یہ واقعی سفید پوش کے بارے میں کوئی کیوں نہیں سوچ رہا, کوئی کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ یہ جو راشن کے بیگز ہیں اور محنت کش کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات ہے, یہ جو ہاتھ پکڑنے کا سلسلہ ہے یہ تو وہاں تک دراز ہونا چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ جی سر, ان دکانداروں کو 2-3% پہ قرضہ دینا چاہیے. یہ تباہ ہو گئے ہیں. اور دیکھیں آپ نے دفعہ 144 میں 2,000 لوگ پکڑے ہیں. کل میں نے پرائم منسٹر سے پنجاب میں بھی چھڑوائے ہیں. 5-5 ہزار روپے کی ان کی ضمانت ہوتی ہے. جب 2,000 آدمی کے ضمانت کے مچلکے لینے جاتے ہیں وہاں 2,000 بندہ ویسے اکٹھا ہو جاتا ہے جو ان کا کئی بیچاروں کا ضمانت دینے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ ان کی جائیدادیں نہیں ہیں. سو ہم ایسے باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں دکاندار دکان کے باہر کھڑا ہے اپنا پھاٹک نیچے کر کے, اور کوئی گاہک آتا ہے اس کو سامان دے دیتا ہے, پولیس آتی ہے اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے. اب دیکھیں یہ قرض میں مر جائیں گے, ان کے اپنے مال نہیں ہوتے, ان کی دکانیں ہیں, مال تو لوگوں کے ہیں, ادھار کے نیچے مر جائیں گے. سب سے زیادہ کام مسئلہ خراب چھوٹے دکاندار کا ہے اور ریٹیلر کا ہے. وہ نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتا ہے, نہ غیرت مند لوگ ہیں, نہ مانگ سکتے ہیں. یہ مانگنے والوں کی تو لائنیں لگی ہوئی ہیں بازاروں میں, اور باہر سے بھی آگے ہوئے ہیں مانگنے کے لیے. لیکن جو سفید پوش طبقہ ہے جو 1 مہینے سے گھر کا خرچہ چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے, ان کے بچے بھی زیادہ ہیں اور بالکل درست بات ہے. سو ان کے لیے کوئی ہمیں فی الفور سوچنا چاہیے. اور سب سے زیادہ متاثر متوسط طبقہ ہے. یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. پھر بھی اس کو خیال رکھا جا رہا ہے, لوگ اس کو دے رہے ہیں, راشن دے رہے ہیں, خیرات دے رہے ہیں. لیکن جو سفید پوش ہاتھ نہیں پھیلا سکتا اس کے لیے بھی تو ہم نے سوچنا ہے. اچھا سوچنا تو پھر ہمیں یہ بھی ہے نا, دیکھیں صحت ہے تو زندگی ہے, زندگی ہے تو سارے کے سارے معاملات ہیں. بتائیے شیخ صاحب, اگر مارکیٹس کھل جائیں گی اور پھر اس کے بعد میں لوگ ڈسٹینسنگ کو انشور نہیں کریں گے تو یہ بات پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی کورونا کا تو خطرہ ہی کوئی نہیں ہے یا یہ یوں نہیں پھیلے گا؟ سر انشور ہو رہی ہے ہمارے محلوں میں, سارے گھروں میں 30-30 40-40 لوگ ادھر ادھر سے بھی لوگوں نے بچوں کو بھیج دیا ہوا ہے اپنے گھروں میں. لوگوں کے جن کے حالات کمزور ہیں انہوں نے اپنے سسرال بھیج دیا ہے لوگوں کو, بچوں کو. سو یہ ساری صورتحال جو ہے آگے کون سی اتنی بڑی ہے. احتیاط کی جائے, کانشیس رہیں, سینسٹیوٹی سے دیکھ کے صورتحال فیصلہ کیا جائے. اور دونوں طرف موت ہے, ایک طرف بھوک سے موت ہے, ایک طرف بیماری سے موت ہے. اس میں راستہ تلاش کرنا ہے. شیخ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ تمام بازار کھول دیے جائیں, یہ درست فیصلہ ہوگا, لاک ڈاؤن ختم کر دیا جائے؟ تمام بازار نہ کھولے جائیں, لیکن اگر آپ نے درزی کو کھول دیا ہے تو ساتھ والی کپڑے کی دکان کو کھولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ایک ہی جگہ درزی بیٹھا ہے. اگر آپ نے کھول دیا ہے بلڈرز کو تو سریا کی اسٹیل مل کھولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ کیا کرے گا اگر سریا ہی نہیں ہے تو کیسے کرے گا وہ کام کرے گا. سو جو ایک دوسرے سے منسلک ادارے ہیں ان کو تو کھولنا چاہیے, باقی سب کو بند رکھیں. جی بالکل بند رکھیں. شیخ صاحب کیا بند رکھیں اور کیا کھولیں؟ دیکھیں جو غیر ضروری, جو بیسک نیسیسٹی ہے اس کو کھلا رکھیں, جو غیر ضروری ہے, جو لانگ ٹائم کی پرچیز ہے اس کو بند رکھیں. اور ای کامرس شیخ صاحب, ای کامرس یہ انٹرنیٹ کے اوپر جو بائنگ پرچیزنگ ہے, اگر اس کو اسموتھ کر دیا جائے, اس کو ایز اے ٹول یوز کیا جائے سر, یہ بھی بہت اچھی تجویز ہے. بہت اچھی تجویز. اور تھینک یو نا. اور یہ بھی فرمائیے گا شیخ صاحب, یہ ہم بہت سارے اینگلز کے اوپر تو سوچ رہے ہیں, لیکن جس ہم عام آدمی یا جس سفید پوش طبقے کی بات کر رہے ہیں, یہ ہمارے یہاں بھی ہوا ایسا کہیں کہیں پر کہ جب آپ امپلائی کو, ملازمین کو بلا رہے ہیں, مل میں بلا رہے ہیں, اپنی فیکٹری میں بلا رہے ہیں, تو وہ ایک بس میں بھر کے پھر بلا لینا, یہ تھوڑی سی ذمہ داری تو ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا نہ علاج ہے, جس کا تنہائی علاج ہے, جس کی موت تنہائی ہے, جس کی جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ تنہائی ہے. یہ آپ جو پہلے زندگی سے پہلے ہی اس کو وہ جو بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے, ہم توبہ کریں, اللہ سے مدد مانگیں. ہمارے یہاں اتنے ابھی خوفناک حالات, ہم نے ڈینجر زون کو ابھی کراس نہیں کیا. اللہ کا شکر ہے. احتیاط رکھیں, ہاسپٹلوں میں رکھیں. شیخ صاحب ڈینجر زون آپ کے خیال میں کیا ہے؟ پروگرام سے کرتے کرتے ہاسپٹل جا رہا ہوں تاکہ ہاسپٹلوں کو دیکھیں
تاکہ ہم نئے اسٹیڈیمز میں ہاسپٹل بنائیں, نئے ہاسپٹلوں. اللہ آپ کو جزا دے, آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں سر. آئی ایم سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے, لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر اس وقت بھی مالک ملازم پر پیسے خرچ نہیں کرے گا تو پھر کب کرے گا؟ اگر ایک بس میں بھر کے آپ کو 40 بندے بلانے, آپ 3 بسوں کا ارینجمنٹ کر لیں یا تو اسی بس کے 3 چکر, یہ کون سوچے گا؟ میں نے اپنی زندگی میں ان انڈسٹریلسٹ کو کبھی خوش ہوتے نہیں دیکھا. دیکھیں نا, اتنا بڑا آپٹما ہے, اتنا بڑا دنیا کا, کتنے بلین, ایک دن میں اربوں کا وہ سود ادا کرتا ہوگا. 5 کروڑ روپے جھنگے میں انہوں نے چندہ دیا ہے عمران خان کو, اور ہم نے ریلوے والوں نے, مزدوروں نے ایک دن کی تنخواہ 5 کروڑ 1 لاکھ اور 85,000 روپیہ دیا ہے. ڈوب مرے چلو بھر پانی لے میں. ان کو 5 ارب روپیہ دینا چاہیے عمران خان کے پروجیکٹ کے فنڈ میں. صحیح. اچھا شیخ صاحب, آپ نے سول ڈینجر زون کا کہا. شیخ صاحب جب کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوئے, ظاہر 2 کیسز رپورٹ ہوئے, پھر ہم نے دن میں 200 بھی دیکھی, اب ہم 600 تک بھی پہنچ چکے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے چیزیں اسموتھ چل رہی ہیں, جس ڈائریکشن میں چلنی چاہیے اس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں؟ میرے خیال میں لوگ کانشیس ہیں. ایک آدمی کی اگر ضرورت ہے اس نے باہر نکلنا, آپ اس کو پابند نہیں کر سکتے. اگر امریکہ جیسا, جو میں انٹرویو دے رہا ہوں آپ کو اس وقت واشنگٹن ڈی سی سن سکتا ہے, وہ اس کا علاج نہیں کر سکا, تو ہم نے بھی اس کے علاج کے لیے وہی کام کرنے ہیں جو دنیا کہہ رہی ہے. جو ہمارے پاس کوئی دوائی نہیں ہے, ہمارے شیخ صاحب دنیا تو میسو ٹیسٹنگ کی طرف جا رہی ہے, ہم تو نہیں جا رہے. دیکھیں دنیا تھوڑے کو بہت جاننا ہے, اپنی صورتحال دیکھنی ہے. ہمیں راستہ نکالنا ہے بھوک اور بیماری میں سے. بھوک اور بیماری کا مقابلہ ہے, اس میں ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھوک اور بیماری سے لوگوں کو نکال لیں. اور شیخ صاحب پتہ ہے یہ جو راستہ نکالنے والی بات ہے نا, ہم نے یہ ووہان میں بھی دیکھا, ہم نے یہ ٹرکی میں بھی دیکھا, کچھ دیگر کنٹریز میں بھی, کہ جہاں انہوں نے ٹرینیں جو ہے نا اگر بند بھی کی تھیں تو وہ اس کو چلا رہے ہیں, یا بند نہیں بھی کی تھیں, وہاں انہوں نے ڈسٹینسنگ کو انشور کیا ہے کہ ایک بس پہ ایک سیٹ پر ایک بیٹھے فرد برابر میں خالی ہو, آگے پیچھے خالی ہو. کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہر چیز میں, لیکن اس کو ایسا آئیڈیا تو لے سکتے ہیں. دیکھیں نا, ایک کیمرہ بھیجیں میری لال حویلی کے پیچھے کہ جمع غفیر ہے دنیا کا, گھروں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. شیخ صاحب یہ بات درست ہے, ہمارے ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہے, آپ کی بات بالکل درست ہے. شیخ صاحب ظاہر ہے عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, بات بھی ہوتی ہے اس آن گوئنگ سچویشن پر. کتنے پریشان ہیں وہ, یہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں, عوام کو بتا سکتے ہیں کہ وہ عوام کے لیے کتنا فکر مند ہے؟ میں بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ بھوک اور بیماری کی اس جنگ سے ہم سرخرو ہو کے نکلیں اور اللہ ہماری مدد کرے انشاءاللہ. آمین. اچھا شیخ صاحب تھوڑا سا مجھے ریلوے سے متعلق بتا سکتے ہیں, بیکاز اگر ہم ایک ایگزامپل یہاں کوٹ کریں کہ جو سامان پہلے کوئی منگوا رہا تھا پنجاب سے کراچی, وہ اگر 500 روپے میں آ رہا تھا, اب کیونکہ ٹرین بند ہے تو وہی سامان اگر ٹرک سے منگواتا ہے وہ 5-6 ہزار میں پہنچتا ہے. لوگ متاثر ہیں. چل نہیں رہا جی, وہ کون سا چل رہا ہے, ٹرک بھی تو بند ہے. اچھا آپ کا اپنا پلان کیا ہے, بہت سی کمپنیز تو سر چل رہی ہیں. 25 یا پہلی کو ٹرینیں چلانے کا تیاری ہے, 25 تاریخ کو 1 رمضان کو چلائیں یا 1 کو مئی کو چلائیں, یہ ہم تیار بیٹھے ہیں. لیکن اس کے لیے جو لاک ڈاؤن ہے وہ شہروں میں ختم ہونا ضروری ہے. کراچی سے پیسنجر یا کراچی سے مال کیسے آئے گا اگر پورٹ سے کنٹینر ہی نہیں آ رہا؟ لاہور سے سواری کیسی چلے گی اگر رکشہ ہی نہیں چل رہا؟ سو ہم نے اس طرح سے بھی دیکھنا ہے کہ خالی ٹرینیں تو نہیں چلانی. ہم نے 60% ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے. ہماری اس وقت 24 ٹرینیں تیار ہیں کیونکہ لوگ گھروں میں اپنے اپنے کاموں پہ بھی جانا چاہتے ہیں. سو ہماری 24 ٹرینیں تیار ہیں, لیکن اس کے لیے لاک ڈاؤن کا ختم ہونا ضروری ہے. شیخ صاحب آپ نے پہلے بھی ہمارے شو میں کہا تھا کہ ایمرجنسی کی بنیاد پر ٹرین سروس چلانے سے متعلق آپ تجویز دیں گے, وہ تجویز دی تھی آپ نے؟ ہم نے ایمرجنسی میں آپ دیکھیں 2,86,000 بندوں کو کراچی سے اٹھایا لوگوں نے. آپ سب لوگوں نے ہمارے خلاف اتنی باتیں کی, آج وہ کراچی میں اسی طرح مر جاتے سڑکوں پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے, جس طرح انڈیا میں 88 لوگ گھر جاتے جاتے راستے میں مر گئے. ہمیں ہر صورتحال اپنے حالات کو دیکھنا. نہیں شیخ صاحب میں اب آپ کی بات کر رہا ہوں اس سچویشن میں, جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی, لیکن دیکھیں گورنمنٹ کا, آرمی کا سارے ادارے ہیں جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے, ان کا بورڈ ہونا ضروری ہے. میں تنہا تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. شیخ صاحب لیکن ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹرین تفتان میں ٹرین بھیجی ہے اپنی, ہم نے چمن میں ٹرین بھیجی ہے. ان کو عقل ہی نہیں تھی, انہوں نے سارا کام خراب کیا. انگریز نے 100 سال پہلے میڈیکل ٹرین بنائی ہے جی, 100 سال پہلے. کل میں نے پرائم منسٹر کو بتایا کہ انگریز کو 100 سال پہلے یہ فکر تھی کہ ایک ہیلتھ ٹرین ہونی چاہیے. ہم نے کل تفتان بھیجی ہیں 2 ٹرینیں. اچھا شیخ صاحب پلیز ایک بات اور بتا دیجیے گا کہ ایسا پاسبل ہے کہ ٹرین سروس سٹارٹ ہو اور اس میں ڈسٹینسنگ کو بھی انشور کیا جائے, یہ پاسبل ہے؟ دیکھیں پھر نقصان ہی ہے نا. آگے ہم 1 ارب روپیہ
ہر ہفتے نقصان کر رہے ہیں 5 ارب روپے کا. کتنا نقصان کریں گے؟ آگے ہم خسارے کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ خسارہ ختم کرنا ہے. اور شیخ صاحب ایک ڈبے میں ایک بھی شخص کورونا پیشنٹ ہوا, وہ وائرس کیری کر کے اندر گیا, تو پھر تو اپنی سمجھتے دیکھیں جی یہ سب ہم باتیں کرتے ہیں, یہ لوگوں کو بھی سب سمجھ ہے, لیکن مجبوری کا نام ضروری ہے. مجبوری میں لوگ سفر کرتے ہیں, اور فی زمانہ اگر سفر کرنا ہے تو احتیاط کے ساتھ. شیخ صاحب آپ اور ہم کیا مجھے بتا ہیں, لیکن جس کے سر پہ ضرورت سوار ہے اس کے لیے موت قبول ہے, لیکن وہ یہ ان چیزوں کو نہیں سن رہا ہو. شیخ صاحب لیکن اگر آپ بات کریں گے نا, عام آدمی آپ کی بات سنتا ہے. اگر آپ اس وقت اس پلیٹ فارم سے یہ کہیں گے کہ گھر سے نکلیں, ضرورت کے لیے نکلیں, لیکن محتاط نکلیں, یہ میں چاہ رہی تھی کہ ایک میسج آپ یہ دے دیں پلیز سر. ٹی وی پہ آپ بیٹھیے, میں سڑک کے اوپر ہوں, یہاں بھرمار ہے کاروں کی اور موٹر سائیکلوں کی. سب لوگ میڈیا شام کو 60% لوگوں نے زیادہ ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا. اب اس سڑک کا کوئی کیمرہ مین بتائے کہ سینکڑوں گاڑیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں, اب کیا کریں, چل رہی ہیں. تو آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ یہ تو تھوڑا سا محتاط ہو کر نکلیں ضرور, لیکن پھر جو کچھ کہا ہے اسٹیٹ نے, وہ جو کچھ آپ لوگوں نے کہہ رکھا ہے وہ مانے اس کو. ہماری آبادی اتنی ہے, ہماری ٹرانسپورٹ اتنی ہے, جتنے احتیاط بھی کر لیں, ہمارے محلے اتنے گنجان آباد ہیں کہ جتنی بھی احتیاط کہیں تو بند باندھنا ہوگا شیخ صاحب. جی میں کہہ رہی ہوں کہیں تو بند باندھنا ہوگا نا, کہیں تو لوگوں کو محتاط باندھ رہے ہیں جی جہاں تک باندھ سکتے ہیں. اب یہ بھی تو بند دیکھیں نا کہ ہم نے سینکڑوں لوگوں کو اندر کر دیا ہے کہ 2 موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں دنیا کا مال کھا گئے ہیں سارے, ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں کورونا میں, منی لانڈرر کی, سارے چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں کی, اور یہ بیچارہ مجبوری کے تحت اپنی بیوی کو پیچھے بٹھایا, اس نے ہاسپٹل جا رہا ہے, اس کو اندر دے دیا ہم نے. شیخ صاحب لاسٹلی ایز این انڈیویژول, ایز اے فیملی ممبر, آپ کی ایفرٹس کیا ہیں کہ فیملی میں ظاہر ہے بچے بھی ہیں, فیملی آپ کی ماشاءاللہ, وہ سب کہتے ہوں گے کہ جانا ہے باہر, نکلنا ہے باہر, کہیں لے کر جائیں, تو آپ انہیں کیسے کہتے ہیں کہ نہیں گھر میں بیٹھنا ہے؟ دیکھیں جی مجبوریاں لوگوں کی ہیں, لوگ یہاں بڑے مجبور ہیں. یہ جتنے لوگ آپ کا شام کو پروگرام دیکھتے ہیں, ان بیچاروں کی بڑی مجبوریاں ہیں, اتنی مجبوریاں ہیں جو ان کا کوئی سپوکس پرسن نہیں ہے. ہم ہیں وہ جو ایسے ہی ایک گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہم بتا رہے. ایک بندے کے پاس دیکھیں 70% ہمارا آئل موٹر سائیکل پہ استعمال ہوتا ہے, 70%, کیونکہ ہم نے بسیں نہیں چلائی ہوئی. کراچی میں کوئی بسیں چل رہی ہیں, پنڈی میں کوئی بسیں چل رہی ہیں, لاہور میں کوئی بسیں چل رہی ہیں, نو, ہم نے لوگوں کو فیسلٹی نہیں دی. جو آدمی قسطوں پہ 15-20 ہزار روپے کا موٹر سائیکل دیتا ہے, اس کو ہم جیل میں ڈال رہے ہیں. چلیے یہ بھی ایک پہلو ہے سارے کے سارے معاملے کا. بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. عام آدمی کی مشکلات کا اپنی جگہ, لیکن فی زمانہ احتیاط اپنی جگہ, یہ تو کرنا ہی پڑے گا, اس کے بغیر کام نہیں کر سکتے. آئی ہوپ وہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرین چلائیں گے اور ٹرین سروس بحال ہوگی, بالکل کر لیں, لیکن احتیاط کے ساتھ کر لیں. لیکن کرن جس طرح بات بے معنی ہے, ورنہ جس طرح گورنمنٹس کے ایڈوائزریز ہیں انڈسٹریلسٹ کو کہ جو ٹرانسپورٹ فراہم کرنی ہے اس پہ 1/3 پیسنجر ہوں, لیکن وہی چیز ریل پر, ٹرین پر لاگو نہیں کر سکتے بیکاز نقصان ہو جائے گا. یہ شیخ صاحب نے یہ بھی کہا. اینیویز شیخ صاحب نے ایک اور بھی بات کی کہ ڈبل سواری جو بھی کر رہے ہیں, اگر کوئی خاتون کو لے کر جا رہے ہیں جس کے پاس اور کوئی سواری نہیں ہو, کوئی آپشن نہیں ہے, اس کو گرفتار کی طرح, یہ بالکل ایک بات ہے, ایک پہلو ہے, لیکن ہر جگہ یہ ویلڈ نہیں ہے, ہر جگہ ویلڈ ہے. دوسرا کرن, ایک ویڈیو ہم دیکھ رہے تھے, اس میں ایک خاتون ریکارڈ کر رہی تھیں کہ دیکھیے کتنی زیادتی ہو رہی ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں لیکن ہمیں روکا جا رہا ہے, تنگ کیا جا رہا ہے, اور پیچھے جو کانسٹیبل ہے وہ صرف سوال یہ پوچھ رہا تھا رائڈر سے کہ آپ کے پاس لائسنس ہے, آپ نے ہیلمٹ پہنا نہیں ہے, آپ کی عمر بھی نہیں ہے, آپ کیوں بائک چلا رہے ہیں, خاتون کو بھی آپ ساتھ لے کر جا رہے ہیں, یہ تو آپ ظلم کر رہے ہیں اپنے ساتھ بھی. اینی ویز کیا سچویشن ہے کراچی میں کہ ٹریفک پولیس نے خلاف ورزی کرنے والوں پر چالان کیے, 1400 سے زائد چالان کاٹے گئے, جبکہ 150 سے زائد افراد گرفتار بھی ہوئے ہیں. پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ نے شہریوں کا چالان کرنے پر سندھ حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. سعود بن مرتضیٰ کی رپورٹ دیکھیے. ایک بیمار مگر تیمار دار 4 کسی کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو کوئی ایمرجنسی کا بہانہ بنا کر نکلا, مگر سخت حکومتی فرمان ملتے ہی ٹریفک پولیس نے بھی آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں. اہلکار کچھ بھی سننے کو تیار نہیں. عوام کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے خواتین کو بھی استثناء نہیں. اس کے باوجود شہری بیوی بچوں کے ہمراہ سفر کر رہے ہیں. ہمارا ایمرجنسی ہاسپٹل جانا ہے, کیا ہمیں اس لیے روکا تھا, بچہ تھا, اس کو ڈاگی نے کاٹا, میں تھی اور میرا بھتیجا تھا, اس کے ساتھ ہمیں روکا کہ ڈبل سواری منع ہے. یہاں کس طرح سے پبلک کو گائیڈ کر رہے ہیں اور پبلک کوئی سننے کو تیار نہیں ہے,
PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने एमरजेंसी सर्विस न होने पर सिंध हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला। इन वज़ीर आला साहब के 50 फुट तक भी शायद डिसीजन मेकिंग में कोई शख्स ऐसा ना हो कि जिसका कोई रिश्तेदार मोटरसाइकिल के ऊपर सफर करता हो। कराची में डबल सवारी की खिलाफ वर्जी पर न सिर्फ 520 रुपए का चालान बल्कि मुकदमात दर्ज करके गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। अच्छा जनाब, वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह ने चालान काटने का फैसला वापस भी लिया। ख़वातीन को मोटरसाइकिल पर बिठाने वालों को ठोस वजह बताना होगी, ये भी कह दिया। डबल सवारी करने वाले मर्दों को 1 घंटे बिठाया जाएगा और फिर उनको जाने की इजाज़त मिलेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध ने अहकाम दिए हैं कि खातून साथ हों तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ना ही चालान होगा, ये भी उन्होंने कहा। फिर लाहौर के मनाजिर मुझे याद आ जाते हैं जब एक मर्द ने बुर्का पहन लिया था। एनीवेज क्या कहा सुनवाते हैं। डबल सवारी की जो बात थी उस पर पायद है, लेकिन जाहिर है अगर कोई फैमिली साथ है, खातून साथ है, तो उस पर इस तरह का कहा गया है। जो इन्फोर्सर हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं, पुलिस है, रेंजर्स है या दीगर जो लोग हैं कि वो ख्याल रखेंगे। CM साहब ने वाज़ेह तौर पर ये हिदायत दी है कि किसी का चालान नहीं होगा, किसी की मोटरसाइकिल जो है बंद नहीं होगी, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर खातून फैमिली साथ है तो उनको वैलिड रीज़न के साथ जाने दिया जाएगा, और जो खामखा निकले हैं उनका भी बता रहा हूँ कि उनको कोई वैसे सज़ा नहीं दी जाएगी। सिर्फ ये होगा कि जो 2 जने हैं, एक को उतार कर बिठा दिया जाएगा, उसका मोबाइल भी मोटरसाइकिल वाले को दे दिया जाएगा, और 1 घंटा बिठाने के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा कि अब जाए वॉक करे, कोई सेहत वहत उसकी ठीक रहेगी। सिटी कोर्ट कराची में कोरोना से बचाव की सारी तदबीरें उल्टी हो गई। डबल सवारी पर गिरफ्तार शहरियों को पुलिस ने एक साथ हथकड़ी लगाई, और फिर उसके बाद में क्या क्या कुछ रहा, लोगों का रश कितना बढ़ गया, हम आपको इरफानुल हक की रिपोर्ट दिखाते हैं। धकड़ दूसरी तरफ खिलाफ वर्जी करने वालों को एक साथ हथकड़ी लगाकर अदालत में पेशी। सिंध सरकार के सख्त इकदामात ने कराची पुलिस को भी चकरा कर ररख दिया। इन्होंने बोला डबल सवारी बंद है। सही सर, हमारे को पता नहीं था, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका नहीं, हमारी मजबूरी थी। अब काम वाले बोलते हैं कि वहाँ पहुँचो, वहाँ हमारे को पहुँचना था। जब इनको दूर ही रखना तो फिर साथ पिला रहे। लॉकडाउन की खिलाफ वर्दी पर सिटी कोर्ट में 100 से ज्यादा शहरियों को पेश किया गया। अदालत ने 5-5 हजार रुपए के एवज रिहाई का हुक्म दिया तो बैंक के अंदर ही नहीं बाहर भी पांव रखने की जगह तक न थी। अवाम को कोरोना से बचाव की सारी तदबीरें उल्टी हो गयी। लॉकडाउन की खिलाफ वर्दी पर खिलाफ वर्दी होती रही। अब तक 1500 से ज्यादा शहरियों को लॉकडाउन की खिलाफ वर्दी पर गिरफ्तार किया जा चुका है। ये एक अमूमी रवैया भी है जिससे मुताल्लिक़ खबरें भी आती हैं, क्योंकि जाहिर है एक वो स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट ले रही होती है और कुछ स्टेप्स वो हैं जो कि अवाम को लेने होते हैं, और अगर कोई एक भी वो स्टेप ना ले, गवर्नमेंट ना ले तो भी मसला, अवाम ना ले तो भी मसला। लेकिन चलिए सिर्फ हुकूमत की बात करते हैं। सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, असल तनाज़ा क्या है, सियासत क्यों हो रही है, बयानबाजी क्यों हो रही है, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, सिंध हुकूमत क्या समझती है कि आखिर मसला क्या है। हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी गए थे मुर्तज़ा वहाब साहब के पास, क्या रही गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। सिंध और वफाक में कोरोना के मामले पर काफ़ी तनाव देखने में सामने आ रहा है। मुख्तलिफ वज़रा बयानात देते हैं और वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि हम इजलास में एक बात तय करते हैं, वज़ीर सिंध जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नया बोल देते हैं। तो आखिर कौन इनमें गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है या वाकई कोरोना के मामले पर अब सियासत होना शुरू हुई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, उनसे पूछते हैं। मुर्तज़ा साहब, क्या वज़ीर आला सिंध अब सियासत करना शुरू कर दिया उन्होंने कोरोना के मामले पर, क्या हो रहा है? नहीं, वज़ीर आला सिंध जो है वो एक सियासी आदमी है, तो सियासत करना तो मैं समझता हूँ उनका बुनियादी काम है। लेकिन मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि कोरोना वायरस के मामले पर सिंध हुकूमत ने कोई सियासत नहीं की। आप कह रहे हैं आपने बात मानी, असद उमर कहते हैं सिंध हुकूमत ने वादा खिलाफ़ी की। कौन सा वादा खिलाफ़ी की, चले बताएं। असद उमर कह रहे हैं कि जो बातें हमारी तय हुई थी उसकी वादा खिलाफ़ी की। कौन सी बातें बताएं तो सही। उन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल दो, खोल दी। उन्होंने कहा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री खोल दो, खोल दी। क्या चाहते हैं? लॉकडाउन ख़त्म कर दें, लोगों को मरने दें, ये वायरस को फैलने दें, ये चाहते हैं क्या? वो जो बातें वज़ीर आज़म ने की थी, वज़ीर आला सिंध ने बरमला कहा सर मैं उन चीज़ों को फॉलो करूँगा, SOPs के साथ फॉलो करूँगा। वो SOPs इशू कर दिए, सनतें खुल चुकी हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल रही है, लेकिन SOPs को तो फॉलो करना होगा। आप मुझे बता दें किसी एक चीज़ के ऊपर, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ असद उमर साहब का, उनके ओहदे का,
वज़ीर आज़म मेरे वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। मैं इन तमाम लोगों का एहतराम करता हूँ, बड़े एहतराम के साथ पूछता हूँ बताइए कि वादा खिलाफ़ी कहाँ हुई। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का दौरा कर चुके हैं, KPK भी गए हैं, बलूचिस्तान भी गए हैं, तो सिंध आखिर वो क्यों नहीं आए? जो उन्होंने प्लान बनाया तो वज़ीर आला ने कहा SOP फॉलो करना पड़ेगी, क्या वजह? तो SOP फॉलो ना करें क्या? अगर वज़ीर आला सिंध SOP फॉलो कर रहा है तो क्या वज़ीर आज़म फॉलो नहीं करेगा? ये कानून, हम तो एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि कानून सब के लिए बराबर है, और मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाता कि वज़ीर आज़म कराची शहर आते, वज़ीर आला उनको रिसीव करते, दोनों जो लीडर हैं वज़ीर आज़म वज़ीर आला एक गाड़ी में बैठ के खामोशी से आते, जिन चीज़ों का मुआयना करना था मुआयना करते। आज भी हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं जी। सूबा सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, वो हमारे भी वज़ीर आज़म है, आइए, लेकिन कोई अनाउंसमेंट ऐसा करें, कोई काम ऐसा करें कि लोगों को नज़र आए कि हकीकी मानों में वफाकी हुकूमत दिलचस्पी ले रही है सिंध के मामलात में। आप देखें ना, मतलब आपके चैनल पे ख़बर गालिबन चली थी कि अली ज़ैदी साहब, फैसल वाडा साहब ने जो आके यहाँ पे तूफ़ान बर्पा किया और बदतमीज़ी की, इल्ज़ाम तराशी की, उससे वज़ीर आज़म पाकिस्तान बड़े खुश हुए। आपके चैनल ने ख़बर नशर की, उनको शाबाशी दी गई थी। तो ये क्या अच्छा मैसेज था? आप यकीन जाने कि हम तो एहतियात का दामन अपने हाथ में रखा हुआ है, पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि हम कोई बयानबाजी ना करें। मैं आज भी समझता हूँ वज़ीर आज़म अगर आना चाहते हैं कराची, वो आएँ, हमारे मेहमान हैं वो। साहब ट्विटर पर आपसे उनकी काफ़ी नाराज़गी रहती है, आपको लिखते हैं कि इतवार के दिन भी झूठ ना बोलें, तो आखिर वजह क्या है? आप वाकई झूठ बोल रहे हैं, आवाम को गुमराह कर रहे हैं, क्या वजह? अच्छा, मुझे नहीं पता इतनी फैसिनेशन आपको शहबाज गिल साहब से क्यों है। आपने कहा वो वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं, कोई है नोटिफिकेशन है उनके पास वज़ीर आज़म के तर्जुमान बनने का? जहाँ तक मेरी इत्तलात है आज तक वफाकी हुकूमत में कोई ओहदा उनके पास नहीं है, तो किस बेसिस के ऊपर वो वफाकी हुकूमत की जानिब से बयानबाजी कर लेते हैं, ये एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। मैं समझता हूँ शहबाज गिल साहब को आदत है ट्वीट करने की, बयानबाजी करने की, और ट्वीट करने के बाद जब कोई जवाब देता है तो मैं समझता हूँ उनको फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ये बार बार जो बयानबाजी करते हैं जो कि हक़ाइक़ के मुनाफी है, वो करना छोड़ दें। ये जो वज़ीर आज़म को भी उन्होंने वीडियो पे लगा दिया है ना कि वो नीचे से कोई वीडियो ले रहा होता है और वज़ीर आज़म साहब शायद रो रहे होते हैं, ये छोड़ें। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला देख रहा है कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा, आवाम देख रही है कौन काम कर रहा है, कौन। रोने वाली वीडियो जो है वो जानबूझकर बनवाई गई, मेरे ख्याल में तो तमाम चीज़ें सामने आ गई हैं। आप मुझे बताइए, आप मेरी वीडियो मुझसे बग़ैर पूछे बना सकते हैं? अभी आपका कैमरामैन मेरा इंटरव्यू ले रहा है तो मुझे पता है ना कि मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो ये कैसे PTI में एक चीज़ होती है कि किसी वीडियो बन जाती है और किसी को पता नहीं चलता। मैं समझता हूँ थोड़ा सा इनको समझने की ज़रूरत है। आवाम बड़ी समझदार हो चुकी है, आवाम देख रही है कौन आवाम के साथ खड़ा हुआ है उसके मसाइल हल करने के लिए और कौन बंद कमरों में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को सिंध आने की दावत दे दी है और कहा है कि वो हमारे मेहमान हैं, सिंध ज़रूर आएँ मगर उन्हें SOP फॉलो करना होगी। जी थैंक यू संजय, आप हमारे साथ थे। मुर्तज़ा वहाब साहब की तीखे वार हमने नया दिन के नाज़रीन के सामने रखे, काफ़ी गुस्से में लग रहे थे, लेकिन ये कि हम चूँकि कोरोना की बात कर रहे हैं तो भाई कोरोना के ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी को शक था कि कोरोना चला गया या यहाँ आया ही नहीं तो मैं उन्हें ख़बर दे दूँ, अवामी नुमाइंदों की भी बात मैं करूँगी। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। जो स्टैट्स सामने आए हैं, एक ही दिन में रिकॉर्ड 796 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 9216 हो गई है। यानी ये तादाद बताती है कि पाकिस्तान में कोरोना है, और ये तादाद बताती है कि पाकिस्तान में डिस्टेंसिंग को इंश्योर करने की, टेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। और किरण, एक ही दिन में रिकॉर्ड केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं 796। अरहम खान ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। अरहम, गुड मॉर्निंग, थोड़ा शेयर कीजिएगा स्टैट्स। जी बिल्कुल शुएब, आपने सही कहा है कि रिकॉर्ड केसेस जो हैं वो पिछले 24 घंटे में हुए हैं और 16 अमवात भी हुई हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में जो अमवात हैं वो 192 हो गई हैं। कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर करते हैं जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन ने जारी किए हैं। पाकिस्तान में अब तक एक्टिव जो केसेस की तादाद है वो 6958 तक पहुंच चुकी है और 796 नए केसेस गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा 4195, सिंध में 2764 केसेस हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 1276 हैं, इस्लामाबाद में 185 हैं, बलूचिस्तान में 465 हैं, गिलगित बल्तिस्तान में 281, आज़ाद कश्मीर में 50 हैं। आज़ाद कश्मीर में कल ऑल्दो जो हैं वो 49 केसेस से आज एक ही केस सामने आया है
اور مجموعی طور پر اگر ہم بات کریں تو 34% کیسز ہے جو وہ بیرون ملک سے آئے ہیں اور 66% مقامی طور پر پھیلاؤ ہو رہا ہے. اور 16 اموات سامنے آئی ہیں. سندھ میں 61 ہیں, پنجاب میں 45 ہیں, خیبر پختونخوا میں 74 جو کہ مریض ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں. گلگت بلتستان میں 3, بلوچستان میں 6. ارحم, میں یہ چاہوں گی کہ آپ ان سٹیٹس کو دہرائیں, لیکن ساتھ کے ساتھ نا ایک بار ذرا مجھے اپنے اطراف میں جو آپ نے ماحول دیکھا ہے تھوڑا ڈسٹینسنگ کا, لاک ڈاؤن کا, مجھے تھوڑا سا نا 1-2 جملے آپ اس کے اوپر بھی اپڈیٹ کر دیجئے, کیونکہ اب سے پہلے ہم جب بات کر رہے تھے نا شیخ رشید صاحب سے, انہوں نے بہت مناسب بہت اچھی باتیں کی تھیں ہم سے, لیکن جب انہوں نے کہا نا کہ مجبور آدمی, مجبوری اس کی, یہ زندگی سے بڑھ کر کوئی مجبوری ہے نہیں میرے خیال سے. تو میں چاہ رہی تھی کہ لوگوں کو اس کا ادراک ہے کہ نہیں, مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں آپ, لوگ دھیان دے رہے ہیں جو احتیاط ہونی چاہیے اس سب پہ؟ بالکل کرن, چونکہ ہم لوگ رپورٹرز ہیں, ہم لوگ دن بھر سڑکوں پہ بھی پھرتے ہیں, ہمارا کام ہی اس طرح سے ہے, تو بہت سارے انفارچونیٹ چیزیں بھی سڑکوں پہ ہمیں نظر آتی ہیں, جس طرح سے ماسک جو ہیں غیر معیاری ماسک ہمیں سڑکوں پر نظر آتے ہیں. لوگوں کی مجبوری ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنا پیٹ پالنا ہے. دیہڑی دار لوگ ہیں, 25% لوگ ایسے ہیں جو صرف انہی چیزیں بیچ کے ہی گزارا کرتے ہیں, تو وہ لوگ ہمیں سڑکوں پہ نظر آتے ہیں. پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بلا ضرورت ہی گھر سے باہر نکل آتے ہیں. اور یہ کہ گھر سے, یہ ایک تو یہ لوگ ہیں کہ جن کو ضرورت نہیں تھی لیکن وہ باہر آ گئے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو واقعی مجبوری میں نکلے, لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اس بات سے وہ تھوڑا سا تحمل کا یا انتظار نہیں کر سکتے, تحمل کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. وہ دھکے کھا بھی لیتے ہیں, وہ دھکے دے بھی دیتے ہیں, وہ فاصلے سے چلتے بھی نہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. بالکل ایسے لوگ بھی ہیں, بہت سارے ہمارے ادھر کے گھروں سے بلا ضرورت ہی نکل جاتے ہیں جن کو ضرورت نہیں بھی ہوتی. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا وقت ہے کہ مشکل وقت ہے پاکستان کے اوپر. اگر ہم لوگ گھر رہیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے کوئی اور صحت مند رہ لے, اور ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم بھی اتنا اچھا یا اتنا مناسب نہیں ہے جس طرح سے باقی ممالک ہے. ترقی یافتہ ممالک سر پکڑ کے سب بیٹھ چکی ہیں, تو ہم سب کی رسپانسبلٹی بھی ہے. وہ نہیں ادا کریں گے تو پھر یہی ہوتا رہے گا. اور ہم بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہی. کورونا اس وقت تک اگر یہ کہا جائے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا ہے پاکستان میں تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ جو سٹیٹ سامنے آئے وہ ریکارڈ 796 کیسز ہیں کہ جو رپورٹ ہوئے ہیں کورونا کے. آپ نے اپنی ذمہ داری صحیح سے سر انجام نہیں دی, یہی ہم سب کہتے ہیں حکومت کو, اور حکومت اب یہ کہہ سکتی ہے کہ عوام اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے. کیوں کہہ سکتی ہے؟ کہ کچھ مناظر ہیں. کچھ مناظر کیا, روزانہ ایسے مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک فوٹیج آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور یہ ہے ریلوے اسٹیشن کی, لاہور کا ریلوے اسٹیشن. سماجی فاصلے کی خلاف ورزی, 19 تاریخ کی یہ فوٹیج ہے. پولیس ہے یہاں پر جب راشن کی تقسیم یہاں پر ہونی تھی, اور ایسے میں جو جم غفیر یہاں پر لگا, نظر کس طرح سے آیا. پھر سوال تو ہے کہ کورونا کو اگر آپ نے پھیلنے سے روکنا ہے تو کیا ایسے روکنا ہے؟ کیا ایسے روکے گا کرونا؟ کیا ایسے آپ اس سے بچویں گے؟ نہیں. یہ ایک آپ لاہور کی بات کر رہے ہیں نا, میں کراچی کی ویڈیو آپ کو دکھاتی ہوں شعیب. یہ اب لاہور کی بات تو ہوئی تھی نا, یہ کراچی ہے. راشن بہت ضروری ہے, دینے والا بہت اچھی بات ہے, بڑے عزم کے ساتھ آپ آ گئے, لینے والا بڑا ضرورت مند. یہ لیاری کا علاقہ ہے, کراچی کا ایسا علاقہ جہاں دھیان دینے کی نہ جانے کتنے سالوں سے ضرورت ہے. یہاں کے لوگوں کی ضرورت اپنی جگہ, لیکن یہ لمبی لمبی لائنز جہاں کوسچن مارک ہے نا, وہاں پر لوگوں کا دھیان نہیں ہے کہ ہم تھوڑا فاصلے سے کھڑے ہو جاتے. یہ جو لوگ انہیں راشن دے رہے تھے وہ کوئی بہتر میکینزم بنا لیتے. یہ کراچی کا حال ہے. تو ریلوے پلیٹ فارمز ہو, راشن بانٹنے کا جذبہ ہو, یہ سب کچھ آپ دیکھ لیجئے بنا کسی میکینزم کے کس طرح سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں. دیکھیے آپ, لوگ کتنے سارے, ضرورت مند کتنے سارے, اور مسائل کتنے سارے. ہم عام دنوں میں یہاں سے جو رپورٹنگ کرتے ہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں, یہاں پر ایکشن ہوا, یہاں پر امن آیا, یہاں صفائی نہیں آئی, یہاں انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوا. یہاں برائٹ سٹوڈنٹس ہیں لیکن وہ آگے بڑھنے کے لیے پریشان ہیں, جاب اپرچونٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں. لڑکیاں یہاں پر پہلے اپنی ایجوکیشن کے لیے سفر کرتی تھی, اب کچھ امکانات سامنے آنے لگے, لیکن مسائل کے ساتھ, بہت سارے مسائل کے ساتھ. ایک وبا آئی اور اس نے قلعی کھول کے رکھ دی کہ ہم نے کارپیٹ ڈال دیا تھا, نیچے تو فرش بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا. ہم صرف اور صرف کاسمیٹکس کے اوپر جا رہے ہیں, اور کہیں تو بڑی بے شرمی کے ساتھ ہمیں اس کا بھی پاس نہیں, لحاظ نہیں. راشن دینے کے نام پر آپ کرونا نہ دیں. یہ وزیر اعلیٰ سندھ کا جملہ ہے کہ آپ راشن کے بیگز کے ساتھ کہیں اپنے گھر کرونا تو نہیں لے کے جا رہے. اور یہ حقیقت بھی ہے, جو لوگ اس طرح سے مدد کر رہے ہیں, یا جو لوگوں کی مدد, جن لوگوں کی مدد ہو رہی ہے, کیا کورونا چیلنج نہیں رہتا اس راشن کی تھیلی کے لین دین میں؟
कोरोना अपनी जगह रहता है और कोरोना बड़ी तेजी से फैल भी रहा है। और किरण, सोल्यूशन तो है, सिर्फ ढूंढना चाहिए, ढूंढना पड़ता है। लियारी में फुटबॉल स्टेडियम भी तो है, ओपन स्पेस आपके पास है। ज़रूरी तो नहीं कि किसी तंग गली में राशन तकसीम करें, किसी खुली जगह पर जाकर भी समाजी फासले को इंश्योर करते राशन तकसीम किया जा सकता है, अगर घर में आप राशनिंग करने जा सकते थे। तो एनीवेज, बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में गिरफ्तार खतीबों की रिहाई का ऐलान कर दिया और साथ ही रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद खोलने का फैसला भी किया गया है। और यही नहीं, अगले जुम्मे को यौम तौबा के तौर पर मनाया जाएगा, इस्तग़फ़ार की जाएगी। इस समेत दीगर मामलात पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम के इस हिस्से में चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल क़िबला अयाज साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, तय हुआ कि 20 नकात है और इन पर अमल करना है। इन नकात को तय करने में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का क्या किरदार रहा और इन पर अमल दरामद कितना ज़रूरी है? ज़रा आप कहेंगे, आपकी बात है, असर रखती है। इसमें ये एक जामे एलामिया है, इसमें वो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं कि अगर तरावी के अंदर या जुम्मे के अंदर लोग मजबूर करें तो फिर लोगों से ये तकाजा किया जाए कि वो फिर फासलों पे कड़े हों, सफ़बंदी ऐसी हो, वो मास्क पहने, वो सुनते घर में पड़े ताकि कम से कम वक्त हो। मसाजिद के लिए ये कर दिया गया कि महलूल के ज़रिए, जो जरासीम कुश महलूल है, सफाई हो मसाजिद की, मसाजिद के फ़र्श को धोया जाए, कालीन उठा दिए जाएं और इस किस्म की कुछ तदाबीर। 20वां नुक्ता इसमें यह है कि उलमाए किराम की ज़िम्मेदारी होगी कि वो यकीनी बना लें कि मसाजिद के अंदर ये जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल हो। अगर ना हुआ तो हुकूमत के पास ये इख्तियार होगा कि वो अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करें और फिर ऐसे इक़दामात करें कि जिसकी वजह से कोरोना के फैलाव का जो ख़तरा है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, इस सारे माहौल में मिंबर का किरदार इंतहाई अहम है। नमाज जुमा के इज्तिमात और दीगर नमाज़ों के बाद बयान किया जाता है, इसमें अल्फाज का इंतखाब इंतहाई अहम है। ये फरमाइए कि मसाजिद के ज़रिए आवाम को तलक़ीन की जानी ये कितना ज़रूरी है? क्या कहा जा सकता है, किस तरह कहा जा सकता है? यही कहा गया दौरान गुफ्तगू सदर साहब की भी और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के इजलासों में भी कि ऐसी सूरत में फिर जो अगर चैलेंजेस आ गए तो फिर चैलेंजेस को हम अपॉर्चुनिटीज़ में, मौक़े में तब्दील कर दें और जो उर्दू बयान है उस उर्दू बयान को तो बिल्कुल छोड़ दिया जाए, या किसी मुकामी ज़बान का जो बयान है उस बयान की बजाय फिर कोरोना के बारे में जो एहतियाती तदाबीर हैं उनसे लोगों को आगाह कर दिया जाए और इस तरीके से फिर ये मौका जो है ये कोरोना से आगाही के लिए इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि बाज़ इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पे ना टेलीविज़न की रसाई है, ना रेडियो की रसाई है, दूर दराज के इलाके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो शायद टीवी ना सुने, रेडियो ना सुने। तो मस्जिद जो है ये एक मजबूत प्लेटफार्म है इस मकसद के लिए कि कोरोना के ख़तरात से आगाही को आम किया जाए और लोगों को इस बारे में आगाह किया जाए कि किस तरीके से लोग कोरोना से ख़ुद भी बच सकते हैं और फिर दीगर इंसानों को भी कोरोना से बचा सकते हैं। राइट। अच्छा क़िबला साहब, ज़ाहिर एक पॉलिसी है, बन गई, बहुत अच्छी बात है, अमल दरामद भी होना चाहिए। और बहुत सी मसाजिद ऐसी हैं जहाँ पर कमेटीज़ इतनी इफेक्टिव होती हैं कि उन्हें किसी पॉलिसी का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता, वो अपनी पॉलिसी खुद बनाते हैं। उनको मालूम है हमने अपनी हिफाजत और आने वालों की हिफाजत कैसे करनी है। लेकिन एट द सेम टाइम रिमोट एरियाज़ हों, ऐसी कोई जगह जहाँ पर मस्जिद हो, जहाँ पर ज़ाहिर अवेयरनेस कम है और वहाँ पर इस पर अमल दरामद कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको इंश्योर किया जा रहा है कि तमाम मसाजिद के पास ये SOPs, ये एडवाइजरीज पहुँचे और उस पर अमल भी हो। ये एक बड़ा मसला है, आपने ये बहुत अहम मसला उठाया और ये अब इम्तिहान है, उलमा किराम का भी इम्तिहान है और वज़ारत दाखिला का भी इम्तिहान है कि अब ये जो एलामिया सामने आया है इसको ले जाएं सूबाई सतह तक, ज़िले सतह तक और तहसील की सतह तक। सूबाई हुकूमतों का भी इम्तिहान है क्योंकि 18वीं जो तरमीम है उसके अंदर सूबाई हुकूमतों की बहुत ज़िम्मेदारी आ गई है और हुकूक भी जब सूबाई हुकूमत को इख्तियारात भी मिल गए हैं तो ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं। तो कुल यानी तमाम सूबों को और वफाक को, वज़ारत दाखिला को, उलमाए किराम को, सबको मिलकर इस बात को यकीनी बनाना चाहिए
کہ جمعے کے اجتماع میں بھی، پنجگانہ اجتماع میں بھی، اور اب جو رمضان شریف آنے والا ہے اور اس میں پھر تراویح میں اس بات کا امکان ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے، کہ لوگوں کو اس بات کی اطلاع بھی دیں، لوگوں کو سمجھائیں بھی، اور پھر اس پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنا لیں، کیونکہ یہ انسانی جان کا مسئلہ ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ کنفیوژن جتنی نہ ہو اتنا اچھا۔ تراویح کا آپ نے ذکر کیا، اس کے لیے بھی بتا دیجئے کیا احتیاط برتنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے عوام کو؟ یہی اس موضوع کو بہت اس پہ زیادہ غور کیا گیا۔ جس طرح میں نے گزارش کی، اسلامی نظریاتی کونسل کی بنیادی سفارش تو یہی ہے کہ تراویح جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ تو جب ہم نے فرض نمازوں میں، یعنی پنجگانہ 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں، ان میں علماء نے اور اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارش اور رائے یہ دی ہے کہ آپ ہوم ورشپ کی طرف آئیں۔ تو تراویح تو فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ تو سنت و بطریق اولا یہ ہونا چاہیے کہ ہم گھروں کے اندر تراویح پڑھیں، اگر نہ بھی پڑھیں یعنی گنجائش نہ ہو تو نوافل ادا کریں، اور اگر لوگ اصرار کریں تو پھر اس میں یہی ہے کہ جو احتیاطی تدابیر دیگر نمازوں کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے ہیں، وہ تراویح کے اندر بھی یقینی بنا لیں، اور تراویح کو مختصر سے مختصر کریں۔ یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے کہ پھر کرونا جو ہے یہ پھیلے گا نہیں، لیکن کرونا پھیلنے کے امکانات کو کم سے کم کر دیا جائے گا۔ قبلہ یاز صاحب بہت شکریہ، بڑی درست بات آپ نے کی۔ انڈیویجول ذرا ایفرٹس بھی اس میں نظر آنی چاہیے، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ تو ہم کراچی میں دیکھتے بھی ہیں، اسپیشلی کراچی کی بات میں اس لیے کروں کہ ذرا ورٹیکل یہاں پر لیونگ ہے، اور جو اپارٹمنٹ کی چھت ہوتی ہے وہاں پر انعقاد کیا جاتا ہے تراویح کا۔ بہت اچھی بات ہے، اسی طرح کیا جانا چاہیے، کیونکہ اگر مسجد میں جگہ کم ہے یا وہاں پر احاطہ نہیں ہے تو ایسی سپیسز اویلیبل ہیں، وہاں پر انعقاد کیا جاتا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کو انشور کرتے ہوئے، سپیس کو برقرار رکھتے ہوئے۔ ایک جلدی سے ایک معاملہ بھی رکھ دیتے ہیں۔ کورونا کے باعث لوگ پریشان ہیں، کاروبار بند ہے، حکومت مستحقین میں 12,000 روپے تقسیم کر رہی ہے۔ یہ 12,000 ان کے لیے کتنے ضروری ہیں؟ اوکاڑا کے سینٹرز میں کیا سچویشن ہے؟ ہمارے نمائندے جاوید سکندر سے جان لیتے ہیں۔ جاوید بتائیے۔ وائرس سے سب لوگ پریشان ہیں، لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے مارکیٹیں بند ہوگی، جس سے روزگار جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس پر حکومت نے فی مستحق گھر والوں کو 12,000 روپیہ دینے کا اعلان کیا۔ یہ 12,000 روپیہ لوگوں کے کتنا کام آ رہا ہے، گھر کا رینٹ کتنا ہے، راشن کیسے خریدیں گے۔ اس کے بعد جہاں پہ سینٹر بنائے گئے ہیں وہاں پہ سماجی فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے، یہی ہم جانتے ہیں جی۔ ملیا ٹھیک ہے، ادھر اسی کچھ کرایہ کرایہ دے دیں گے، کوئی گھر کا خرچہ چلا لیں گے، ٹھیک ہے، بس مہربانی انہاں دی۔ پیسے نہیں مل رہے پائن سانوں، کہندے نے تہاڈا موٹر سائیکل شور ہے لیکن نہیں ہے، موٹر سائیکل کچھ بھی نہیں ہے گھر دے وچ، چیک کر سکتے بلا چیز ہر چیز گھر دے وچ۔ ہن اگے تسی بہتر جان دے جائے، بہتر دفتر والے جان دے۔ جو حکومت کی طرف سے ہمیں پیسے ملے ہیں ان میں ہمارا گزارا ہو جائے گا، کوئی میڈیسن آ جائے گی، کوئی گھر کا خرچہ وغیرہ ہو جائے گا۔ تو بہت شکریہ ہماری گورنمنٹ کا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ گورنمنٹ کی جانب سے جب ہماری خواتین سے بات ہوئی اوکاڑا کی تو انہوں نے اچھا قدم جو ہے کہتے ہوئے کہا کہ ہمارا 12,000 میں گزارا ہو جائے گا، کچھ پیسے جو ہیں وہ رینٹ پے ہو جائے گا، کچھ راشن لے لیا جائے گا اور کچھ میڈیسن جو ہے وہ لے لی جائے گی۔ اور بعض خواتین ایسی ہیں جن کے پیسے نہ آنے کی وجہ سے وہ پریشانی کا سامنا بھی کر رہی ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں تو سماجی فاصلہ جو رکھا جا رہا ہے، کرسیوں میں فاصلہ رکھا گیا ہے، اور یہاں پہ ہر آدھے گھنٹے بعد جو ہے مقامی انتظامیہ جو ہے وزٹ کر رہی ہیں، اور پولیس کی یہاں پہ بھاری نفری جو ہے یہاں پہ موجود ہیں جی۔ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا، اور جو احساس پروگرام ہے اس کے سیکنڈ فیز سے متعلق ہم آگے چل کر آج نہیں کسی اور دن ضرور بات کریں گے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ خواتین نہیں تھیں ان کو سیکنڈ فیز میں پیسے ملنے تھے، کیا ملنا شروع ہو گئے، اگر ہیں تو کتنوں کو مل چکے ہیں، اس پر کریں گے بات کسی اور دن۔ ابھی ہمیں بریک لینے واپس آتے ہیں، بہت سے موضوعات باقی ہیں، اسٹے ود اس۔ اب نیا دن میں نئے سرے سے خوش آمدید۔ وہ جو آخری ہیڈ لائن تھی نا، وہ جو اقبال بانو کی آواز تھی نا، وہ ابھی بھی میرے کانوں میں ہے، اور کئی سالوں سے ایسا ہی ہے۔ جہاں جہاں ہم بات کریں گے اچھے سروں کی، پکے سروں کی، اردو ادب کی، انسانی حقوق کی، آزادی اظہار کی،
तब इकबाल बानो ज़रूर याद आएंगी। आपको मैं थोड़ा सा याद भी दिला दूं, अब तक तो हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम सुनते आए, देखते आए, फील करते आए, लेकिन इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बता दूं, जब बिल आया है ना भारत में मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को तंग करने वाला, सताने वाला, तब भी हमने ये आवाज़, ये अंदाज़ देखा थोड़े अलग अलग रंगों के साथ, ढोल पर, तबले पर, हिप हॉप करते हुए, रॉक करते हुए हम देखेंगे। और इकबाल बानो, शायर का तो जो कलाम था सो था, लेकिन जो इकबाल बानो का अंदाज़ था, जो फील थी, जो उनका एक एहतजाज था, उसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। लफ्ज़ सारे कम पड़ जाते हैं, जज्बे सारे के सारे इतने उमड़ आते हैं। मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नहीं जा सकती आवाज़, हमारे दरमियान से बिल्कुल नहीं जा सकती। किरण, जिस तरह आज के हालात को हम देखें, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखा, पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, इतना बड़ा चैलेंज हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। कोरोना, ग्लोबल पेंडेमिक, हम सब इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं, हुक्मरान जमात की बात तो हम इससे पहले भी करते आए, सिंध हुकूमत की बात भी हमने की, लेकिन अब ज़रा बात हम कर लेते हैं मेयर कराची की, बल्दियाती नुमाइंदों की बात करते हैं। उनका रोल क्या हो सकता है और वो इस सिचुएशन में क्या रोल अदा कर रहे हैं और क्या रिस्पॉन्स उन्हें मिल रहा है। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन भी कर लिया है। गुड मॉर्निंग कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का वसीम अख्तर साहब। सर, आपकी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स की एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात भी हुई है, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के एडमिनिस्ट्रेशन से, थोड़ा बता सकते हैं इस वक्त हेल्थ फैसिलिटीज़ को देखते हुए हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी कितनी है? क्योंकि कराची की आबादी के हिसाब से अगर हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कितने मरीज़ इस वक्त केटर हो सकते हैं, खुदा न खास्ता अगर तादाद बढ़ जाती है तो? मैं काफ़ी दफ़ा सिंध गवर्नमेंट को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी ये लिख के भी भेज चुका हूँ और वर्बली भी सीएम साहब से भी डिस्कशन में आया है कि केएमसी के 14 हॉस्पिटल्स हैं और इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये हॉस्पिटल्स ऐसे इलाकों में हैं जो लोअर मिडिल क्लास बहुत बड़ी तादाद में रहती है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पूरे को कैटर कर सकता है अब्बासी शहीद अस्पताल, और बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में हॉस्पिटल्स हैं। मगर ज़ाहिर है मेरे पास वो कैपेसिटी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, मेरे पास डॉक्टर्स भी हैं, मेरे पास पैरामेडिकल स्टाफ भी है और इक्विपमेंट भी है अच्छा खासा, तो हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वेंटिलेटर्स हैं मेरे पास, पीसीआर मशीन्स हैं, 3 मशीनें हैं। मगर किसी ने, ना फेडरल गवर्नमेंट ने, ना एनडीएमए ने, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कोई अप्रोच किया, कोई मेरी बात को इम्पोर्टेंट लिया। फिर उसके बाद मैंने कुछ कराची के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो ओनर्स हैं, सीईओज़ हैं, उनके साथ मैं उनको रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ बैठें। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कराची में खुदा ना खास्ता अगर ये मज़ीद और बढ़ गया तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध या फेडरल गवर्नमेंट इसको हैंडल नहीं कर सकेगी। हमारे जो अस्पताल हैं, ओजा हो गया, आगा खान हो गया, सिविल या जिना और इंडस, ये हैंडल नहीं कर सकेंगे। तो ये बाकी जो हॉस्पिटल हैं इनको इस्तेमाल कर लें। मगर ऐसा नहीं हुआ। हमने ये सारी चीज़ें उन प्राइवेट ओनर्स के सामने रखी, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। और इंडस के जो बारी साहब हैं, डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा है कि हम आपको किट्स भी प्रोवाइड करते हैं और पीपीईज भी देते हैं। उसमें फिर जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के ओनर हैं डॉक्टर आसिम, उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने वादा किया है कि वो हमारा आईसीयू को भी बेहतर करेंगे, उसका स्टैंडर्ड ठीक करेंगे और जो भी उसमें कमी बेशी है वो पूरा करेंगे। सर, आपने कहा था कि सिंध भर में टेस्टिंग की तादाद को बढ़ाना होगा। आपके मुताबिक आपका क्या ख्याल है, अब तक कितने फ़ीसद लोगों के टेस्ट हो जाने चाहिए थे जो नहीं हो सके, और क्या सिंध हुकूमत कोरोना टेस्टिंग के मामले पर सुस्ती दिखा रही है? देखें, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ सिंध का डेटा सामने आ रहा है, वो खुद कह रहे हैं कि शायद 2,500 से 3,000 तक वो टेस्ट कर रहे हैं, मगर उनका टारगेट 5,000 से 6,000 का है। होना भी यही चाहिए था और उससे ज़्यादा होना चाहिए था। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज किट्स मंगवाने में ख़र्च करने चाहिए। मैक्सिमम किट्स मंगवाए जाएं ताकि यहाँ हम टेस्ट कर सकें। लॉकडाउन पे अमल दरामद हो, जो एसओपी बने हुए हैं लोगों को चाहिए उस पर अमल करें ताकि हम इस कोरोना
से मिलकर मुकाबला कर सकें। और अगर हम एक पेज पे आ जाएंगे सब, तो मैं समझता हूँ हम बड़े खुश असलूबी से, बेहतर तरीके से इस वायरस से हम निमट सकते हैं। आपको टेस्टिंग की कैपेसिटी, टेस्टिंग की जो है वो इन्हेंस करनी होगी, कैपेबिलिटी। जब तक वो नहीं करेंगे मैं समझता हूँ अचीव नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, ये दुरुस्त आपने निशानदेही किया है मैसिव टेस्टिंग की तरफ। आपने इससे पहले कहा कि इंडस हॉस्पिटल की तरफ से भी कहा गया कि किट्स आपको दी जाएंगी। वो टेस्टिंग किट्स होंगी, एक तो ये बताएं, और दूसरा ये बताएं कि कितने फंड्स आपको दरकार हैं, क्या सपोर्ट आपको दी जाए कि आप खुद कोरोना टेस्टिंग किट्स मंगवाएं और जो 14 हॉस्पिटल्स आपके अंडर हैं वहाँ पर आप टेस्टिंग फैसिलिटीज़ कायम करें। रिक्वायरमेंट अपनी लिखी है NDMA को, उसमें तो बहुत सारा इक्विपमेंट है, वेंटिलेटर्स भी हैं। उसमें तो मैंने 2 अरब रुपए मांगे थे KMC के लिए, कराची के लिए, ताकि हम सारे अपने हॉस्पिटल में किट्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं उसमें। और अब अगर NDMA जो भी देना चाहती है दे, अब तो लोग यहाँ से ख़ुद मंगवा के दे रहे हैं, हम ख़रीद सकते हैं। तो मुझे एक अमाउंट जो मैंने लिख के भेजा है वो दें, इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड है वो दें, ताकि मैं तेज़ी से अपने अस्पतालों को इस्तेमाल कर सकूं अगेंस्ट कोरोना। अच्छा, 21 वेंटिलेटर्स आपके मुताबिक ख़राब हैं, क्या आप बता सकते हैं हमें इस सिलसिले में कितने फ़ंड्स आपको दरकार होंगे इसकी मुरम्मत के लिए? और फिर ये भी क्लियर कीजिएगा कि वेंटिलेटर्स की मुरम्मत का हुक्म देगा कौन? मेयर तो हूँ मैं, मगर जो 4 साल से मैं बात कर रहा हूँ, ना हमारे पास रिसोर्सेज हैं ना इख्तियारात हैं। तो जो वेंटिलेटर्स ख़राब हैं, कोरोना तो अब आया है, मैं तो 4 साल से मेयर हूँ, मैं उनको रिपेयर नहीं करा सका। मेरे पास वो फंड्स नहीं हैं कि मैं 14 अस्पतालों को मेंटेन भी कर सकूं। मेरे पास तो तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं हैं डॉक्टर्स के। जो रेज़ सिंध गवर्नमेंट देती है 15%, 20%, वो भी KMC को नहीं मिलता, पूरे सिंध के एम्प्लॉइज़ को मिलता है, KMC के लोगों को नहीं मिलता। अभी मैंने रिक्वेस्ट की थी CM साहब से कि डॉक्टर्स को, पैरामेडिक जो फ्रंट लाइन पे देख रहे हैं, लड़ रहे हैं कोरोना से, उनकी तो कम से कम वो रेज़ दी जाएं। तो मैंने सुना है कि CM साहब ने अप्रूव कर दी है, मगर वो काफ़ी नहीं है। हमारे सारे अस्पतालों, पूरे जो KMC के एम्प्लॉइज़ हैं, उनको वो 15% और 20% रेज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो यहीं के एम्प्लॉई हैं, सिंध के एम्प्लॉई हैं। जब पूरे सिंध के गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मिल रहा है वो रेज़, वाई नॉट KMC, DMCs? मेरे ये समझ में नहीं आता। उनको जल्द से जल्द वो रेज़ दी जाए ताकि वो मेहनत से काम कर सकें। जब वो मेंटली फ्री होंगे तो ही अस्पतालों में काम कर सकेंगे। सैलरी उनको नहीं मिल रही, रेज़ उनको नहीं मिल रहा, इश्यूज़ हमारे रिजॉल्व नहीं हो रहे। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी होंगी। मैं फेडरल गवर्नमेंट से भी कहता हूँ कि जो भी सिंध गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी की जाए। सही। अच्छा, लास्टली वसीम अख्तर साहब ये बताइएगा, कुछ दिन पहले मुख्तलिफ इलाकों में, स्पेशली कुछ मार्केट्स में डिसइंफेक्टेंट स्प्रे किए गए थे। अब जब मार्केट्स खुलने की बातें हो रही हैं और ज़ाहिर है वहाँ पर लोग आएंगे, बहुत ज़्यादा तादाद में आएंगे, तो ऐसे में क्या प्लान है आपके पास कि कौन सी मार्केट और किन औकात में स्प्रे किया जाएगा? आज मुख्तलिफ ये जो हमारे कारोबारी लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, इनके साथ मीटिंग हुई थी। इनसे मैंने मांगा है कि मुझे अपनी रिक्वायरमेंट दें कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जहां आपको रिक्वायर्ड है ये डिसइंफेक्ट करने के लिए स्प्रे। तो वो हमें लिख के दे रहे हैं। इंशाल्लाह हम उनके उन एरियाज़ में बहुत जल्द फिर से डिसइंफेक्शन के जो स्प्रेज होते हैं वो हम शुरू कर देंगे। शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, साथ मौजूद थे आप और इस सिलसिले में हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। जो आपके इशूज़ हैं वो वाकई एड्रेस होने चाहिए, बहुत जल्दी होने चाहिए। इशू एड्रेस होना चाहिए सबका, मीरा जी का भी। कोरोना वायरस के बायस अदाकारा मीरा इस वक्त मुश्किल में है, न्यूयॉर्क में फंसी हुई हैं और वो कहती हैं कि मैं वतन वापस आना चाहती हूँ, मेरी मदद की जाए। वज़ीर-ए-आज़म से उन्होंने मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि वो बैरून मुल्क नहीं मरना चाहती, अपने वतन आना चाहती हैं, इसके लिए इक़दाम किए जाएँ। तो पहले हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, देखें जी, फिर इस पर बात भी करते हैं। मीरा जी बहुत मुश्किल में, बहुत परेशान है। हम कोशिश कर रहे थे कि हम ना इस सिलसिले में मज़ीद बात भी कर सकें। पता है क्या, मीरा जी गई तो थी, कास्ट भी साथ थी, क्रू भी साथ था, इवेंट्स भी थे, सब कुछ था, लेकिन फिर कोरोना आ गया। बाकी कैसे वापस आ गए? बाकी मीरा जी की मसरूफियात रही और वो इस वजह से नहीं आ सकी। खैर, मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी ये वाली बात कि आखिर वहाँ फंसी हैं आप, तो कैसे फंसी रह गई हैं, वहाँ पर आप किस तरह से गुजारा कर रही हैं। अच्छा, अब तक ना 2 तरह की बात हुई।
आधे जो लोग हैं जो मीरा के मद्दा हैं, डाई हार्ट फैंस हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी मीरा को वापस लाओ उनको कोरोना से बचाओ, और जो उन पर तनकीद करने वाले हैं ना वो कहते हैं अरे इनको तो खबरों में रहने का फन आता है, तो ये तो शायद इसी तरह का कोई मामला है। दो तरह की बात है शोएब। तो किरण, अमेरिका में जो पाकिस्तानी काउंसिल खाना है वो मद्दा है या नहीं है? मीरा जी से पूछूंगी कौंसल खाने से। देखिए, काउंसिल खाने का रद्द अमल आ चुका है। वो ये कहते हैं कि वो जिस होटल में हैं वो उसका इंतज़ाम हुकूमत पाकिस्तान ने किया है। वो कहते हैं हम मीरा जी से राब्ते में हैं, यानी ठीक है, शी इज़ डिस्टर्ब्ड, वो परेशान है, मुश्किल में है, वो पाकिस्तान आना चाहती हैं, बड़ी अच्छी बात है, बट काउंसिल खाना जो है वो सपोर्ट कर रहा है, वो राब्ते में, ये भी एक बात है। सारे हैशटैग आपने इसके बाद में ना किल कर दिए शोएब, मैंने तो इतने सारे सोच रखे थे मीरा जी की सपोर्ट में। एनी हाउ, अब आजकल जो कुछ इन है ना, हम उसकी बात भी कर लेते हैं। आज जो जैसा है सो है, 20 साल पहले वो कैसा था? ओ, यानी मैं अगले साल कैसा दिखूंगा? नहीं ना, अच्छा ये तो एक अप्रोच है, नहीं बड़ी अच्छी अप्रोच है। मैं इसी से मिलती जुलती एक और अप्रोच भी बताती हूँ आपको। 35 साल पहले की पिक्चर लगा और कह दो ये 20 साल पहले की है। अच्छा, किरण बात करें #me@20, इसका ट्रेंड चला है और हर कोई अपनी यादें ताज़ा करे। अच्छा किरण, 20 के धोखे में 40 पे भी चले जा सकते हैं। कुछ लोगों के कॉन्फिडेंस को भी दाद देनी चाहिए, वो 20-20 साल पुरानी तस्वीर शेयर करें, जैसे कि मैंने भी शेयर किया है। बचपन की यस देख ले क्या मेरी पिक्चर यहाँ पे नहीं है। एनीवेज, बहुत से प्लेयर्स और सियासी शख्सियत तस्वीर शेयर करें, आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर me@20 का ट्रेंड, शोबिज़ सितारे हों या मशहूर खिलाड़ी या सियासी मैदान के पहलवान, हर कोई अपनी पुरानी तस्वीर शेयर कर रहा है। अदाकार शान शाहिद, अली जफर, शहजाद रॉय, हुमायूं सईद, एजाज असलम और गुलकारा हदीका कयानी ने तस्वीर के जरिए बताया कि वो नौजवानी में कैसे लगते थे। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी, शर्जील मेमन, नाज बलोच, शर्मिला फारूकी ने भी 20 साल की उम्र में बनाई गई तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। रावलपिंडी एक्सप्रेस ने भी नौजवानी की याद ताज़ा की। बहुत से लोग अपनी पसंदीदा शख्सियत की पुरानी तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं। अच्छा, ये तो ना, ये मैं और शोएब ना, अभी जब आप लोग रिपोर्ट देख रहे थे ना, मैं और शोएब पहले देख चुके थे, तो हम दोनों ना वो किस्से शेयर कर रहे थे, हम तबसरा कर रहे थे और हम एक दूसरे को बता रहे थे कि मैंने किसकी पिक्चर देखी और मैंने उससे क्या भांपा, और ये मुझे बता रहे थे कि रहने दीजिए, रहने दें, आप तो ना हर साल यही चैलेंज बनाया करें, क्योंकि इनका ऑब्जर्वेशन ये है कि लोग उसके चक्कर में आगे नहीं बढ़ते। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल हम बढ़ेंगे आगे। जनाब, आपको याद है आज हमने शो के आगाज में जब बात की थी पेट्रोलियम प्राइस से मुताल्लिक, क्या पाकिस्तान को उसका कोई फायदा हो सकता है, सवाए इसके कि आप जरा सा मुस्कुरा लें, थोड़ा सा खुश हो जाएं, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ होगा नहीं। एनीवेज, हमें इस वक्त ज्वाइन किया माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब ने, उनसे हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, आपके वक्त का। थोड़ा सा बताएं, ज़ाहिर पाकिस्तान इम्पोर्ट कर नहीं रहा, 1 महीना हो गया हम लोग इम्पोर्ट नहीं कर रहे, कोई फायदा हो सकता है पाकिस्तान को इस खबर का अपार्ट फ्रॉम पुटिंग स्टेटस? ये टेनिस का खेल है कि बस बॉल इधर से उधर जाते हुए देख के हम लोग क्लैप कर रहे हैं, वो थोड़ा सा पहले ये बता दें। नहीं, देखें, फ़ायदा डेफिनेटली होगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें होती हैं वो उनका इतलाक यही उसी तरह से होता है। और अगर ऑयल प्राइसेस गिरी हैं इंटरनेशनल मार्केट में, पहले तो मैं बता दूं कि ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरी नहीं है पिछले जो है वो 3-4 दिनों में। उसकी वजह यह है कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट था लास्ट, वो थोड़ा सा उसमें एक एनोमली आ गई थी और वो लास्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, क्योंकि अभी जो है स्टोरेज है नहीं लोगों के पास, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है डिलीवरी बेसिस पे होता है। मिसाल के तौर पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि जी एक सर्टेन डेट पे मैं आपसे ऑयल ले लूँगा, और उस डेट पे आपने ऑयल नहीं ले पाए क्योंकि स्टोरेज फुल थी, और जो है जो स्पेकुलेटर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को इसलिए लेते हैं कि कुछ फ़ायदा हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ ख़त्म हो गया। इसलिए वो जो है वो इस तरह से प्राइस ने मिसबिहेव किया, बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ही इरेटिकली बिहेव किया। तो अभी जो प्राइसेस हैं वो $20 के अराउंड चल रही हैं और पर बैरल, और उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हमारे पास आएगा। और आप देखिएगा एक हिसाब किताब के हिसाब से अगर आप देखें तो जो पेट्रोल की प्राइस है वो तकरीबन कोई 24 रुपये अभी पास ऑन हो सकती है, 24 रुपये, यानी कि 24 रुपये कम हो सकती है पेट्रोल की प्राइस, और डीजल की प्राइस तकरीबन कोई 30 से 31 रुपये जो है वो कम हो सकती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, ऑफ कोर्स टैक्स में शॉर्टफॉल भी है,
تو گورنمنٹ شاید اپنے ٹیکسز کو بھی جو ہے وہ دیکھے اور آدھا بھی پاس آن کر دے گی تو کافی حد تک فرق پڑے گا. گورنمنٹ کے 3 مہینے میں 70 ارب روپے جاتے ہیں اگر وہ 15 روپے پاس آن کرتی ہے, اور یہ جو آئل کا ڈکلائن آیا ہے اس سے گورنمنٹ کو 165 ارب روپے تقریباً ایک کوارٹر کے جو ہے وہ پڑتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ 165 ایک طرف اگر ملک کو فائدہ ہو رہا ہے تو گورنمنٹ کے ٹیکسز میں صرف 70 ارب کا نقصان ہوتا ہے 3 مہینوں میں, تو یہ اچھی ڈیل ہے کیونکہ اس سے یوٹیلیٹی کاسٹ کم ہو جائے گی بزنسز کی, ایک عام آدمی کے لیے مہنگائی کی شرح میں کمی ہوگی آگے جاتے ہوئے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اوور آل آپ کے جو آئی پی پیز ہیں جیسے پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز ہیں یا جو ہمیں بجلی ملتی ہے اس میں سستی وہ ہو سکتی ہے. تو بہت سارے فائدے اور ڈیفینیٹلی یہ ہوگا انشاءاللہ. صحیح. اچھا خرم صاحب, میں اور کرن دونوں اسی سوال پر اٹک گئے ہیں کہ کیسے جب ہم امپورٹ کر نہیں رہے, ابھی ٹرانسپورٹیشن ہوگی نہیں, اگر ہم ڈیل کر بھی لیں تو ہم آئل منگوا نہیں سکتے یہاں پر بیکاز وی آلریڈی ہیو ریزروز, تو پھر ہم پر یہ اثر کیسے پاس آن ہوگا, ایک عام صارف تک کیسے اثر پاس آن ہوگا اس کا؟ دیکھیں میں اس طرح سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جو ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جو قیمتیں ہیں, آپ کے پاس ایک شرٹ ہے مثال کے طور پہ, آپ کہتے ہیں کہ جی وہ شرٹ میں لوکل بھی بناتا ہوں اور کیونکہ میرے پاس وہ شرٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ سے زیادہ میں نہیں ہے, یعنی کہ سپلائی میرے پاس کم ہے شرٹ کی اور ڈیمانڈ اس شرٹ کی زیادہ ہے ملک میں, تو وہ شرٹ آپ امپورٹ بھی کرتے ہیں. لیکن آپ کی جو پرائسنگ ہے وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو پوری دنیا میں پرائس اس کی ہوگی ہم وہی پرائس پہ بیچیں گے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو اگر وہ شرٹ آپ باہر سے نہیں منگوا رہے لیکن پرائس آپ باہر سے جو ہے وہی لے رہے ہیں, تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ آئل یہاں پہ بھی ایکسپلور ہو رہا ہے, آئل یہاں بھی نکل رہا ہے اور یہاں پہ بھی ریفائن ہو رہا ہے, یعنی کہ پیٹرول یہاں بھی بنتا ہے, ڈیزل یہاں پہ بھی بنتا ہے, لیکن وہ کم سپلائی ہے. جو گیپ ہوتا ہے وہ ہم امپورٹ کر لیتے ہیں. ابھی امپورٹ نہیں ہو رہا. ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ گورنمنٹ نے پیٹرول اور ان سب چیزوں پہ بین لگایا تھا اور کروڈ آئل پہ بھی, یعنی کہ جو ان ریفائنڈ ہوتا ہے اس پہ بھی بین لگایا تھا, بٹ اب آہستہ آہستہ ڈیزل کو امپورٹ کرنا, تھوڑا بہت پیٹرول کو امپورٹ کرنا تھوڑا سا کھولا ہے, تھوڑا سا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ہارویسٹنگ سیزن چل رہا ہے اور ایگریکلچر ایکٹیویٹیز ابھی چل رہی ہیں آپ کی, اس کی وجہ سے آپ کے پاس ڈیزل کی کھپت چل رہی ہے, اس لیے اب امپورٹ ہو رہا ہے ڈیزل. لیکن امپورٹ نہ بھی ہو, دیکھیں میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, جب پرائس انٹرنیشنل اپلائی ہوتی ہے تو وہ ہر جگہ ہوتی ہے, چاہے امپورٹ کریں ہم یا نہ کریں. ہماری لوکل بھی جو آئل نکل رہا ہوگا اس پہ بھی وہی پرائس اپلائی ہوگی. اگر گر گئی خرم صاحب کیا ہے ایک جنرل ٹرینڈ ماضی کو دیکھتے ہوئے, کیا فار ایگزامپل آج اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس ڈراپ ہوئی ہے اس کا اثر آتے آتے کتنا وقت لگ جاتا ہے, نارمل پریکٹس کیا ہوتی ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ تقریباً کوئی 30 سے 45 دن ہوتے ہیں, پچھلے 30 سے 45 دن ہوتے ہیں جس کی ایوریج پرائس لی جاتی ہے اور پھر وہ آگے اگلے مہینے کے لیے جو ہے افیکٹو ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آئل کو آتے آتے زمین سے نکل کے پہنچتے اور باہر سے منگواتے ہوئے, یعنی کہ جو کروڈ آئل ہوتا ہے ایک بالکل خام تیل جسے کہتے ہیں, اس سے پروڈکٹ تیار کی جاتی ہے, ریفائن ہوتی ہے, اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے, نمبر آف ڈیز انوالو ہوتے ہیں. پہلے تو پروڈکٹ پہنچنے میں دن لگتے ہیں, پھر اس کو ریفائن ہونے میں دن لگتے ہیں. تو اس پورے پروسیس میں کم سے کم آپ کہہ لیں خاص کر امپورٹ میں 30 سے 45 دن کا جو ہے نا ایک عرصہ ہوتا ہے. اس کی ایک ایوریج پرائس بنتی ہے, اس ایوریج پرائس کو ہر مہینے کی اگلے 30 دنوں پہ اپلائی کیا جاتا ہے. تو مثال کے طور پہ میں ایگزامپل دیتا ہوں, یہ 24 روپے میں ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی 24 روپے ڈکلائن آ سکتا ہے مزید پیٹرول میں اور 30 روپے ڈیزل میں آ سکتا ہے, وہ اس لیے کہ پچھلے ایک مہینے سے 1.5 مہینے میں پرائسز جو ہے وہ $40 سے گرتے آئی ہیں. اس لیے تو یہ ڈیفینیٹلی کوئی 45 دنوں کا جو ایوریج ہوگا وہ آپ کو ملے گا 24 روپے. ہو سکتا ہے ڈکلائن گورنمنٹ دے, اس کا آدھا بھی دے دے, اور پھر ڈیزل کا بھی 30 روپے. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے, پورا جو ریلیف ہے پاس آن نہیں ہوتا. اچھا خرم صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ جب آج نئے دن کا آغاز ہوگا امریکہ میں, آپ کو کیا لگتا ہے مارکیٹ میں کیا ہوگا؟ آئی مین پیٹرولیم پرائسز سے متعلق یعنی اور گریں گی, بہتری آئے گی, اینٹیسپیٹ کیا کر رہے ہیں؟ جب جون کے جو معاہدے ہیں جو وہ سودے وہ ان ہوں گے تب کی ہم بات کر رہے ہیں. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ کل پہلا دن تھا آلریڈی, آج کی جو رات گئی ہے وہ ہو چکا ہے. منڈے تو وہاں پہ شروع ہوا ہے, یہاں ٹیوزڈے ہے, تو مارکیٹس آن تھی, مارکیٹس انٹرنیشنل مارکیٹس ایکوٹی مارکیٹس گر گئی تھی, بٹ جو آئل کی مارکیٹ تھی وہ $22 سے شروع ہوئی تھی, 20 پہ چلی گئی تھی جون کی, اور پھر وہ 22 سے دوبارہ 22 پہ آ گئی. لیکن دیکھیں میں تھوڑا سا فرق بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. جو WTI, دیکھیں دنیا میں نا ڈفرینٹ بینچ مارکس ہیں آئل کے, یعنی کہ ہر ریجن میں ایک خاص بینچ مارک ہے اس کا, کہ اس کو اسٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پرائس جو ہے اسٹینڈرڈ ہے. مثال کے طور پہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کل کے, جی وہ مائنس میں چلے گئے, $34 مائنس چلا گیا,
वो और फिर दोबारा से अब जून की प्राइस 22 चल रही है या 20 चल रही है, जो भी है, वो बेसिकली अमेरिकन बेंचमार्क है, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए है, अमेरिकन रीजन के लिए है, वो पूरी दुनिया के लिए नहीं यूज़ होता, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है वो। अच्छा, इसी तरह फिर पूरी दुनिया में ज़्यादातर जो बेंचमार्क समझा जाता है वो ब्रेंट समझा जाता है, ये WTI है। ब्रेंट समझा जाता है, लंदन ब्रेंट जिसे कहा जाता है खास तौर पे, उसे समझा जाता है पूरी दुनिया का बेंचमार्क। उसकी प्राइसेस 26-27 पे ही रही हैं, उसकी प्राइसेस नीचे नहीं आई। ये WTI में से हुआ था, और WTI में ये होता है, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है कि WTI में ये होता है कि आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया एक खास डेट का, उस डेट पे आपको डिलीवरी उठानी है, तो वो डिलीवरी नहीं उठा सके लोग या उसको सेटल नहीं कर सके, और हुआ ये कि ना आपका फ्लोटिंग जो है वो स्टोरेज अवेलेबल थी, यानी कि 20% दुनिया का आप देखें कि 20% ऑयल फ्लोट कर रहा होता है। फ्लोट से मुराद ये कि समुंदर पे होता है, जहाज लेके आ रहे होते हैं, दुनिया की डिमांड का 20% एग्जैक्टली, तो वो भी फिल हो गया क्योंकि लैंड जो फिजिकल आपकी वो थी लैंड की जो स्टोरेज थी वो भी फुल हो गई, तो लोग उठा ही नहीं सके डिलीवरी क्योंकि डिमांड ही नहीं है, लॉकडाउन चल रहे हैं। तो हुआ ये कि वहाँ की प्राइसेस एकदम से नीचे उस कॉन्ट्रैक्ट के आना शुरू हो गए, वो सेटल हो गया। अब जून की जो प्राइस है वहाँ 22 है। अब देखें फ़र्क क्या है, वो डिलीवरी है ना अगर WTI है, तो ब्रेंट क्या है, ब्रेंट कैश सेटल्ड है। कैश सेटल किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि जी मैं आपसे 30 तारीख को या 21 तारीख को आपसे एक सर्टन क्वांटिटी खरीद लूँगा, और अगर नहीं होगी तो मैं आपको डिफरेंशियल दे दूंगा मार्केट का और जो भी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस होगी, यानी कि 100 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया, उस वक्त 90 रुपीज़ की प्राइस हो गई, तो 10 रुपये का जो डिफरेंशियल था वो मैंने पे कर दिया या फिर मैंने ले लिया, तो कैश में सेटल हो गया, मुझे डिलीवरी उठानी नहीं पड़ी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वहाँ डिलीवरी उठानी नहीं थी। अच्छा, अब हमारे यहाँ बेंचमार्क क्या है? अब देखिए पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्या है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अरब लाइट कहते हैं उसको, जो हम दुबई ओमान का एक एवरेज प्राइस होती है। हम मिडिल ईस्ट से जो है ना वो ऑयल ख़रीदते हैं, आप सऊदीया से लेते हैं, UAE से लेते हैं, ओमान से लेते हैं, आप दुबई की एक बेंचमार्क प्राइस होती है, इसे कहते हैं अरब लाइट। अरब लाइट क्रूड जो होता है वो हमारा बेंचमार्क है, या एशिया का बेंचमार्क कह लें, या हम उस पे ऑयल की जो है ना प्राइसिंग करते हैं। वो कहाँ चल रहा है? वो इस वक्त तकरीबन कोई $20 के अराउंड वो भी है। और अच्छी बात यह है कि कुछ रिफाइनरीज ने उस पर हर महीने डिस्काउंट या प्रीमियम देते हैं। वो इस मरतबा उन्होंने डिस्काउंट दिया $4 का, यानी कि पाकिस्तान के पास इस वक्त ये अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान $16-17 पे ऑयल इंपोर्ट कर सकता है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ भी डिमांड नहीं है, आप देखें 30-35% डिक्लाइन आ गया है, कोई पेट्रोल सारा यूज इशू नहीं ही कर रहा, कोई जो है का है, ज़रा उसी से ये इशू जनरेट तो हम इंपोर्ट नहीं कर रहे, हम क्यों इंपोर्ट करें? एग्जैक्टली, हमें जरूरत नहीं है, ज़रा वी ऑल हैव रिजर्व्स। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक। खुरम भाई आप साथ मौजूद थे, अभी हमें फौरन तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। तो अब से कुछ देर पहले, वो ऑयल प्राइस से भी पहले और कुछ खबरों से पहले हम बात कर रहे थे कि मीरा जी बहुत परेशान है, और वहाँ वो परदेश में परेशान है और यहाँ देश में उनके फैंस बहुत परेशान हैं। तो हम अब बात करेंगे उन्हीं से इसी सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम मीरा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। मीरा जी, सबको परेशान कर दिया आपकी इस अपील ने। ये बताइए, कोई राबिता हुआ, किसी ने कोई बात की आपसे इस सिलसिले में, आपको बुलाने के लिए अभी तक? जी, मैं अम्बेसी के साथ कांटेक्ट में हूँ और अम्बेसी के साथ मेरा मुसलसल राब्ता है। अरे वाह। और तो जो यहाँ पर तो मेरा पूरा मैं राब्ते में हूँ अम्बेसी के साथ, पाकिस्तान अम्बेसी के साथ। अच्छा मीरा जी, क्या सपोर्ट एम्बेसी आपको इस वक्त दे रही है? जी, मैं इस वक्त उन्होंने मेरी होटल बुकिंग, मेरा होटल बुक करके दिया, और वैसे भी सारा फ्लाइट का जो स्केड्यूल है आई एम एब्सोल्युटली सेफ, क्योंकि मैं एम्बेसी के साथ राब्ते में हूँ और उनको पता है मेरे वेयर अबाउट्स का कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ, तो इसलिए मैं पाकिस्तान एम्बेसी के राब्ते में। और आप बताइए ना, फिर यहाँ लोग बहुत परेशान हो गए हैं आपको इस तरह से देख के, आपको ऐसे अपील करता देख के, तो ये आप हमें बताइए ना, फिर आप कब तक वापस आ पाएंगी? बहुत चैनल्स हैं। क्या हुआ? देखिए, मुझे बहुत अफसोस है कि न्यूयॉर्क की, मैंने आपको पहले बताया कि पोजीशन बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज्यादा अमवात हो रही है। ऐसे ही है। और न्यूयॉर्क इतना बड़ा शहर, और 8 लाख केसेस होता है, 8 लाख के करीब केसेस हैं। जी जी बिल्कुल, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, सॉरी। सही। तो जो अमेरिका की पोजीशन है, और डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट
انہوں نے کہا ہے کہ 1 لاکھ اموات، تقریباً 1 لاکھ اموات ہوں گی CNN کی رپورٹنگ کے مطابق، اور فاکس نیوز جو میں ڈیلی اسپیچز اور ڈیلی میں یہاں پر میڈیا واچ دیکھ رہی ہوں، تو 1 لاکھ اموات انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً اتنے لوگ مریں گے امریکہ میں. اور ظاہر ہے اسی لیے سیریس سچویشن ہے میرا جی، واقعی ایسے بیانات سے. اور یہاں کے جو ہاسپٹلز ہیں ان میں جگہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی بہت سیریس سچویشن ہے. نو ڈاؤٹ. آپ لوگوں کو مذاق ایگزیکٹلی کرونا مذاق بالکل نہیں ہے میرا جی. ہم نے کل بھی ایک ڈاکٹر صاحبہ سے بات کی. ویری ویری سیریس. نو ڈاؤٹ. اٹس ویری ویری سیریس. اور میں پاکستانیوں سے بھی کہوں گی کہ جو پرائم منسٹر اور جو حکومتی جو انتظامات ہیں، جو ایڈوائزریز ہیں، ان کو فالو کریں. گورنمنٹ کہہ رہی ہے آپ ان کو فالو کریں. یہ بہت سیریس میٹر ہے. اور میرا جی اور گھروں میں رہیں، کمروں میں رہیں. اور اگر میں وہاں کمرے میں ہوں، میرا امبیسی کے ساتھ میرا رابطہ ہے، اور تو میں اپنے کمرے میں ہوں. میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز باہر مت جائیں. تو یہ بہت سیریس ہے. یہ بہت سیریس ہے. سوشل ڈسٹینس کے لیے بولا گیا ہے، ڈسٹینسنگ کے لیے بولا گیا ہے. یا بہت اچھا پیغام آپ نے دے دیا. ہاں جی ہاں بالکل. سوشل ڈسٹینس کو، کیونکہ ایک لا کو فالو کریں بہت ضروری ہے. جتنے ایڈوائزریز ہیں میرا جی، آپ اتنی اچھی گفتگو کر رہی ہیں، ایک پیغام اور بھی دے دیں. آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سارے ایک پیغام اور بھی دے دیں. سوشل ڈسٹینس رکھیں، آپ ایک دوسرے سے مت ملیں، ایک دوسرے کو مت انٹرٹین کریں، گھر سے باہر مت جائیں، اور پریکاشنز اور سینیٹائزر یوز کریں. اور بہت زیادہ کیونکہ میرا جی ایک بات اور بتا دیں، یہاں پاکستان میں نا پوری کوشش کی جا رہی ہے ان لوگوں کا ہاتھ تھامنے کی کہ جن کا روزانہ کا حساب کتاب تھا، وہ دہاڑی دار طبقہ، مزدور. اور اس کے لیے حکومتی سطح پر پروگرامز بھی چلائے جا رہے ہیں، اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں. اب ضرورت ہے، جو وقت کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم آگے بڑھیں، دل بڑا کریں اور ان لوگوں کو شامل رکھیں اپنی کوششوں میں. پلیز ایک آپ اس کے اوپر بھی میسج دے دی تھی. بالکل بالکل میری بات سنیں. میں اسی لیے پاکستان آ کر اپنے ہم وطنوں کے ساتھ میں کام کرنا چاہتی ہوں، تاکہ جو ڈیزرونگ، اسپیشلی ہمارے آرٹسٹ، ہمارے ٹیکنیشینز، ہماری ایک آرٹسٹ کے ساتھ پوری فیملیز ہیں جی، ان کے پاس 3 وقت کا کھانا نہیں ہے. اور جو ہمارے ملازمین ہیں جو بیک سٹیج کام کرتے ہیں یا کیمرے کے پیچھے لوگ کام کرتے ہیں، جو ہمارے آرٹسٹ ہیں، ہمارے فنکار، اور ان کی جو امیجیٹ فیملیز ہیں، دور کے رشتہ دار، قریب کے رشتہ دار، اور ان کے بہت سارے لوگوں کی جابس چلی گئی ہیں. تو یہ بڑا یہ لمحہ اور یہ جو وقت ہے، یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ بلکہ یہ بڑا. اور سب سے زیادہ یہ کہ جن لوگوں کو ضرورت ہے، میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی، اور بہت ساری آئی ایم شیور کہ بہت ساری NGOs اور کام کر بھی رہے ہیں کہ ان لوگوں کو گھر میں آپ کھانا ڈیلیور کر دیں. ایگزیکٹلی. یا راشن دے دیں. گھر میں راشن تقسیم کریں، بہت ضروری ہے. بالکل راشن گھر میں تقسیم کریں تاکہ لوگ. یہ بہت اچھا پیغام میرا جی آپ نے دیا کہ ایگزیکٹلی کہیں پر رش نہ لگے. مجھے ڈیلی کھانا، جی ہاں، کھانا راشن جو ہے وہ گھروں میں تقسیم کریں. اوکے. اور اچھا میرا جی یہ بڑا اچھا پیغام آپ نے دیا. میرا جی ایک اور بات پلیز بتائیے گا. ظاہر ہے ایٹ کروشل ٹائمز آپ کی سپورٹ آپ کی فیملی ہوتی ہے، آپ کے دوست ہوتے ہیں. کیا کوئی فیملی ممبر، دوست بھی آپ کے ساتھ وہاں پر ہے یا یو آر آل الون؟ دیکھیے میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ سوشل ڈسٹینس کے لیے کہا گیا، یہ نقشہ بہت اس وقت جو پوری دنیا پر وقت آیا ہے، یہ آپ اس کو اللہ تعالیٰ کا عذاب سمجھیں. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہے ہم انسانوں کو، یہ یاد رکھیں آپ. بالکل درست بات ہے، یہ درست بات ہے میرا جی. میں ایکچولی کیونکہ ظاہر آپ پریشان بہت ہیں آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد نا، ہم سب بھی بڑا پریشان سے ہو گئے ہیں کہ ظاہر ہے آپ وہاں پر اکیلی ہیں. دیٹس وائی میں پوچھ رہا ہوں، بیکاز ایک ویڈیو آئی تھی، میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو باربیکیو والی ویڈیو تھی، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ہے آپ کے ساتھ جو ذرا سپورٹ کر رہا ہو آپ کو، فیملی ممبر، دوست، یا آپ اکیلی ہیں؟ ویڈیو پرانی ہے. دیکھیے اس وقت آپ کو سوشل ڈسٹینس کے لیے کوئی کسی کو، میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ایبسولوٹلی فائن. میں آپ کو جو پیغام دے رہی ہوں کہ سوشل ڈسٹینس، اور ویری یہ بار بار آپ کو ٹیلی ویژن پہ آپ پھر کہہ رہے ہیں، یہ مومنٹ نہیں ہے سوشلائز کرنے کا.
یہ وقت نہیں ہے ایک دوسرے کو انٹرٹین کرنے کا, یہ وقت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے گھروں میں آپ جائیں اور کھانے کھائیں. بالکل درست بات. آپ کو اسپیس رکھیں, آپ اپنے آپ کو کمرے میں بند کریں, اپنے آپ کو تنہا رکھیں تاکہ آپ روٹین میں رہیں. آپ ایک دیکھیں یہ بیماری ہے جو ٹرانسفر ہوتی ہے, بہت ایزیلی ٹرانسفر ہوتی ہے. بہت بالکل, یہ بڑا درست پیغام آپ نے دیا میرے جی. ہم امید رکھتے ہیں کہ جو آپ کا کانٹیکٹ اس وقت ایمبیسی کے ساتھ ہے اس میں اور آئے. ظاہر ہے جو بھی آپ کو ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یو آر فائن, یو آر سیف الحمدللہ ماشاءاللہ, بٹ ظاہر ہے آپ کو پاکستان تو واپس آنا ہے, اس کے جب بھی فلائٹس چلیں گی تو آپ کو واپس پاکستان لانے کی سہولت اینی ویز مہیا ہو جائے گی. دیکھیے یہ سارے کے سارے معاملات تو ہیں, لیکن جن دنوں کا ہم سب مل کر کرتے ہیں سارا سال انتظار, وہ بھی تو آ رہے ہیں. میں رمضان کی بات کر رہی ہوں, اور روزے رکھنا جتنے جی سے آپ روزے رکھیں نا اتنا کم لگتا ہے, اور اس کے فائدے بھی ہیں, صرف نیکیاں ہی نہیں, اس کے صحت کا فائدہ بھی ہے. تو وہ سب کچھ کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ تو پاکستان کے اندر ہو یا باہر ہو, ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت طرحوں سے امپیکٹ لے کر آتا ہے, اور روزہ رکھنا اچھا امپیکٹ لے کر آتا ہے. اسی سب کے اوپر بات کریں گے. مذہبی اسکالر جمیل راٹھور صاحب ہم کو جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فرمائیے گا, ماہرین کہہ رہے ہیں کہ بلڈ پریشر ہو, شوگر ہو, ڈپریشن ہو, ٹینشن ہو, روزہ اس سب کا حل ہے. آپ ہمیں تھوڑا سا سمجھائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ہمیں جو ارکان اسلام کی صورت میں نظام عبادت عطا کیا ہے, اس کا وہ جو گلدستہ, اس کا ہر پھول اس کی اپنی مہک ہے, اپنا اس کا ایک رنگ ہے, اس کا اپنا ایک فائدہ ہے. نماز کے بینیفٹس الگ ہیں, وضو کے بینیفٹس الگ ہیں. آپ نے روزے کی بات کی تو روزہ اس کے تو میں بینگ اے ڈاکٹر میں سمجھتا ہوں یہ تو اللہ نے دیا ہی انسان کو نیچر سے قریب ہونے کے لیے ہے اور صحت مند ہونے کے لیے. اس لیے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں پتہ چلے کہ روزے سے تمہیں کتنے فائدے ہیں تو تم ضرور روزہ رکھو. اور سرکار نے فرمایا سومو تسوہو, روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. اب میں آپ کے پن پوائنٹ آنسر کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ روزے سے ہمیں بلڈ پریشر کو کیا فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں انسان عام طور پر جب کھانا لیتا ہے تو ہمارا اسٹمک ایک ایسا چوکیدار ہے جو 24 گھنٹے ڈیوٹی پر رہتا ہے, مستقل مسلسل مصروف عمل ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر 1 گرام کا 10واں حصہ بھی آپ انٹیک کرتے ہیں تو یہ پوری مشینری آٹومیٹکلی جو ہے خود بخود اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اب جب پوری مشینری کی بات کرتے ہیں, آپ کی اورل کیویٹی, اس میں آپ کا سلائیوا, یہ سیکریٹ, آپ نے دیکھا ہوگا کھانا اگر ہو تو بولتے ہیں منہ میں پانی آ گیا, واٹ از دس. اس کا مطلب آپ کا نظام ہاضمہ شروع ہو چکا آٹومیٹکلی آپ کے منہ سے. پھر آپ کے دانت ہیں جو اس کو چوئنگ کرتے ہیں, اس کو چباتے ہیں. پھر اس کے بعد جا کر آپ کے ایلیمنٹری کنال ہے, اس کے اندر بھی سیکریشنز آتی ہے. آپ کا ایسوفیگس ہے, اس کے اندر بھی جوسز نکلتے ہیں. پھر آپ کا اسٹومک ہے, اس کے اندر جو ہے جوسز نکلتے ہیں, پہلے سے تیار کرتے ہیں, پریپیئر کرتے ہیں, بھائی کھانا آ رہا ہے خود بخود پریپیئر کر لو, وہ ہے. پھر اس کے بعد آپ کے بہت سارے پینکریاٹک جوسز ہیں, بائل جوسز ہیں, آپ کا لیور ہے, آپ کے اپر ڈیوڈیرم کے اندر آپ کے جو جوسز ریلیز ہوتے ہیں. تو یہ پورے کا پورا سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع عطا کیا ہے کہ ہم اس سسٹم کو 24 گھنٹے جو چوکیدار کھڑا ہے کچھ دیر کے لیے اس کو آرام کرنے کا موقع عطا کر دیں. اور پھر بلڈ پریشر کے حوالے سے دیکھیے ہم بہت ساری چیزیں اپنی ڈائٹ میں, ایک تو ہوتا ہے ہیلدی فوڈ. اسلام نے ہم نے تو اسلام کو فالو کب کیا ہے, ہم نے تو ٹیکنالوجی کو خدا بنا لیا. اسلام کی تعلیمات کو ہم نے جو ہے اٹھا کر طاق کی زینت بنا دیا ہے. اسلام نے ہمیں کیا کہا, ایک پیٹ چھوڑ کر کھاؤ. وہ کیوں کہا؟ تاکہ تمہاری جو ہے گرائنڈ اچھی ہو جائے, تمہارا فوڈ اچھی طریقے سے ہیلدی ہو جائے. آج دنیا ہیلدی فوڈ کی بات کرتی ہے. میرے نبی نے تو 1400 سال پہلے ہیلدی فوڈ کے ہمیں فارمولے عطا کر دیے تھے. اگر ایک پیٹ آپ کا چھوڑ کر کھانا کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا لیور, آپ کا پینکریاز جو کام کر رہا ہے پراپرلی, وہ سارے کا سارا فوڈ آپ کا جزو خون بن جائے گا, ریمیننٹ جو ہے باہر چلے جائیں گے. یہ لیور کا اور پینکریاز کا اور بائلز کا اور اسٹامک کا, ان جوسز کا رول ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ایکسٹرا فیٹ لیتے ہیں, ایکسٹرا پروٹین کھانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر مسلز بنانا چاہیں ہمارا ہر چیز, ایون ہماری اسٹارچ, ہم روٹی کھاتے ہیں وہ بھی جا کر جو ہے شوگر میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ہمارا فیٹس کا کچھ حصہ بھی اور ہماری شوگر بھی. الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے کہ تھوڑا سا جب ہم فربا ہوتے ہیں, چبی ہوتے ہیں, تو ہماری جو رگیں ہوتی ہیں, ویسلز, ان کے اندر آہستہ آہستہ چربی جمنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ نظام ہاضمہ پوری طریقے سے اسے تحلیل نہیں کر پاتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے, ایک ڈیزیز ہوتی ہے آرٹیریو اسکلیروسس. ہماری رگیں, ان کا لیومن, ان کا سوراخ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ سوری بات کرتے ہیں, یہ بیڈ کولیسٹرول کی بات آپ کر رہے ہیں جو جمع ہو جاتا ہے؟ جی, کولیسٹرول تو پورے جسم میں جمع ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیٹس
اور وہ اس کو کولیسٹرول بھی بول سکتے ہیں عام فہم زبان میں، وہ جو ہے آ کر جمع ہو گیا. نتیجہ یہ نکلا، آپ نے کبھی اپنے گارڈن میں پانی دیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ پانی جب چاہتے ہیں دور تک جائے تو اس کو پریشر دیتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نیوٹن کا تھرڈ لا، ایوری ایکشن ہیز ایکول اینڈ اپوزٹ ڈائریکشن. آپ نے اس کو دبایا، اس نے آپ کی انگلی کو دبایا، نتیجہ یہ نکلا کہ پانی دور تک گیا. اسی چیز کو بلڈ پریشر بولتے ہیں کہ جب وہ ویزل تنگ ہوئی تو پریشر بڑھ گیا، اس لیے کہ پریشر دیا. اب وہ دیواریں جو ہے خون کو پریشر ڈال رہی ہیں، خون دیواروں کو پریشر ڈالا، نتیجہ یہ نکلا کہ فشار خون یا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو ہائی بلڈ پریشر ہے، پھر اس کو اسٹروک ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں. لہٰذا روزے نے ہمیں موقع دیا ہے کہ آپ 14 سے 17 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں. 4 گھنٹے آپ کا فوڈ اسٹمک میں رہا، اس کے بعد ڈیوڈینم میں چلا گیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر کم از کم 4 سے 5 گھنٹے تک اب آپ کو نیڈ ہے فیٹس کی. اب فیٹس کی نیڈ کو، باڈی کو نیڈ ہے فیٹس کی، کہاں سے پوری کی جائے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو لپڈس ہماری کھال کے نیچے، ہماری ایپیتھیلیم کے نیچے، اینڈوتھیلیم کے نیچے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویسلز میں، لیومن آف دا ویسلز کے اندر جمع ہے، وہ آہستہ آہستہ لائپولائسس ہوتی ہے، وہ ٹوٹنا شروع ہوتا ہے، بریک ڈاؤن ہوتا ہے. باڈی کو نیڈ ہے بھائی کہیں سے فیٹس لاؤ، تو وہ سارا اسٹوریج جو ہے وہ خرچ ہونا شروع ہو جاتا ہے. نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ انسان اگر اعتدال کے ساتھ، میں پھر کہوں گا اعتدال کے ساتھ اگر افطار کرے، باہر کے چٹپٹی چیزیں اور مرغن غذائیں نہ کھائیں اور نہیں کھائیں گے. یہ رمضان موقع دیا اللہ نے خود کو سنوارنے کے لیے، تبدیل کر لو، جو نیچر ہے اس سے قریب آ جاؤ. میں آخری بات، جب انسان اگر یہ کھانا لے گا کھجور کے ساتھ، انسٹنٹ شوگر ہے، فوری طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے روزے قریب آ کر چڑچڑے ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. آپ نے کبھی فیل کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ تو پوٹیشیم لیول انکریز ہو جاتا ہے. فیل نہیں کرنا، کسی نے فیل کیا ہوتا ہے، کسی نے فیس کیا ہوتا ہے. اللہ نہ کرے آپ نے فیس کیا، اور اگر آپ نے فیس کیا اور آپ نے کہا السلام علیکم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے غصے کے جواب میں اپنا غصہ روکا، میں اس کو آگ سے روک دوں گا. ماشاءاللہ، اتنا بڑا فائدہ روزے کا. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل میں ہمارا جو دماغ ہے نا، وہ صرف شوگر یوز کرتا ہے، گلوکوز، اور چونکہ آہستہ آہستہ گلوکوز لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے انسان چڑچڑے ہو جاتے ہیں. لیکن میں بلڈ پریشر کی طرف آتا ہوں، تو لپڈ لائپولائسس ہوئی، اور ہماری پورے جسم کی جو ہے چربی کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوئی. لیومن کا سوراخ آہستہ آہستہ اینڈ آف دا منتھ جو ہے وہ چوڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اعتدال کے ساتھ افطار کیا، 17 رکعت آپ نے عشاء پڑھی، 20 رکعت تراویح پڑھی، اور اس کے بعد اگر آپ سوئیں گے 1 مہینے کی ایکسرسائز کر لیں اور اس کو آگے کنٹینیو کریں، تو آپ یقین جانیے بہت ساری آپ کو جو ہے وہ ایسی جو بیٹا بلاکرز ہیں اور بہت ساری ہیں جو کہ ویزو ڈائلیٹرز ڈرگز ہوتی ہیں، آپ ان سے نجات حاصل کر لیں گے. روزہ دراصل بلڈ پریشر کا علاج ہے، روزہ ڈائبٹیز کا علاج ہے. یہ اور پتہ ہے جو ریسرچ آئی ہے نا، اس کے مطابق روزہ کینسر کا بھی علاج ہے. مطلب ہم تو ابھی تک یہی سوچ رہے تھے کہ اس میں شوگر اور بی پی کی جیسے آپ نے اس کے بارے میں بتایا، لیکن مختلف قسم کے کینسرز، اس میں آنتوں کے بھی آتے ہیں، دیگر کینسرز بھی آتے ہیں، اس کے لیے بھی ریلیف ہے، اس کے لیے بھی اس میں آرام ہے. بالکل. دیکھیں میں اس کے روزے کے کیا کیا فوائد بتاؤں، میں آپ کو کینسر کی طرف بھی بتاتا ہوں، لیکن پہلے ہی بتاؤں امیونٹی کی آج کل بہت زیادہ بات چل رہی کہ امیون پاور انہینس کرو، اس کو انکریز کرو کسی طریقے سے، اللہ نے رمضان دے دیا. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ ہے ہمارا، تدبیریں ساری فیل ہو گئی ہیں. آپ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر کیا کیجوالٹی ریٹس کتنا ہے، مختلف صوبوں کا ڈیفرنٹ ہے. نہیں پاکستان کے اندر پوری دنیا سے کمپیئر کریں تو برائے نام کیوں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا اس کا؟ ہماری امیونٹی کچھ بہتر ہے. امیونٹی سر میں آپ کو بتاؤں، آپ کی گاڑی کے اگر 4 ٹائر پنکچر، 4 ٹائر ہے اور 1 یا 2 جو ہے لوز ہے، تو آپ کی گاڑی اچھی ہوگی خراب ہوگی؟ ایک وہ گاڑی جو بہت اچھی ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ زیادہ اچھی ہوگی ادھر. ہم تو آلریڈی بھائی امیون کمپرومائز ہے پاکستان کے اندر. کوئی نہ کوئی، ہمارا واٹر اچھا نہیں ہے، ہمارا انٹیک اچھا نہیں ہے، ہمارا فوڈ اچھا نہیں ہے، تو ہماری امیونٹی تو ہر وقت جو ہے وہ انڈر کوسچن رہتی ہے. وجہ کیا ہے؟ بینگ اے مسلم بولتا ہوں کہ جس دن سے پینڈیمک شروع ہوا ہے پاکستان کے اندر، لوگ 10 بجے اذانیں دے کر اللہ کی رحمت کو پکار رہے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. ہمارا رسول اللہ نے فرمایا اللہ ایک ہے، آپ نے مانا نا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ وبا آئے تو اللہ کو پکارو، آپ نے پکارا. یہ بھی مانے کہ آپ کی اذانیں پاکستان میں دی جا رہی ہے،
اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم فرما دیا پورے عالم اسلام پر کہ ہم اس بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں۔ اب میں امیونٹی کی طرف آتا ہوں، یہ تو ایمان کی بات ہے، اس لیے کہ ایمان کے علاوہ اس وقت اور کوئی چیز آپ کے کام آ نہیں رہی، سچی بات یہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ کچھ نہیں آ رہا۔ میں آپ کو آتا ہوں امیون پاور۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارا یہ جو لیور ہے، جگر، یہ ہماری کیمیکل فیکٹری ہے۔ اب اس کو 6 سے 4 گھنٹے ریسٹ مل جاتا۔ عام طور پہ یہ کہا تھا کھانا کھایا، اس کو ہضم کیا، اس کو جزو خون بنایا، تحلیل شدہ اور غیر تحلیل شدہ خوراک کو اسٹور کرنا ہے، یا پھر جزو خون بنانا ہے، یا پھر اس کو ریمیننٹس کی طور پہ فائدہ، یہ پورے 24 گھنٹے اسی پہ لگا رہتا ہے۔ لیکن روزے کی صورت میں جب 4 گھنٹے اس کو آرام ملتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے 15 فنکشن ہے، جس میں آج جو بات کی جا رہی ہے پلازما، اور آج بات کی IVIG کی بات کی جا رہی ہے کہ اس سے لے کر اینٹی باڈیز لے کے انجیکٹ کریں گے۔ آپ یقین جاری ہے 4 گھنٹے ایسے ملتے ہیں روزے کی صورت میں ہماری جگر کو کہ کوئی ضرورت ہی نہیں آپ کو ڈونیٹ کرنے کی، وہ 4 گھنٹے IVIG آپ کا بنا رہا ہوگا، IgM آپ کا بنا رہا جو فوری طور پر اٹیک کرتے ہیں۔ آپ کا امیون پاور، آپ کا کمپلیمنٹ سسٹم، آپ کا لمفیٹک سسٹم، آپ کا پیٹیوٹری گلینڈز، آپ کا ہائپوتھیلامس، یہ جتنے بھی گلینڈز ہیں روزہ ان کو ریسٹ دے کر پوری طریقے سے دوبارہ ان کی اوور ہولنگ کر دیتا ہے۔ تو 1 مہینے کا پروسیس میرے نبی نے فرمایا، سومو تصفو، روزہ رکھو صحت ہو جاؤ۔ تو قوت مدافعت بڑھانے کے لیے روزہ ایک بہترین عبادت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کی اوور ہالنگ بھی ہے پورے مہینے کے لیے، ایک ریسٹ بھی ہے جسم کے لیے، اور ظاہر جسم کو جب ریسٹ ملے گا۔ دیکھیں ڈائبٹیز پیشنٹ بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، وقت ختم ہو چکا ہے جمیل صاحب، ریلی سوری ڈاکٹر جمیل راٹھور سے ساتھ میں کی بات ضرور کرتا۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ کینسر کی صورت میں یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو 10 گھنٹے 12 گھنٹے آپ کے خون میں پانی کی مقدار کم ہوگی، اب خون کو چاہیے، تو اللہ نے خود کار سوچ سسٹم پہ ہمارے بون میرو میں اسٹیمولیشن ہوتی ہے، نتیجہ نکلتا ہے نئے خون کے سلیے بننا شروع ہو جاتے ہیں، بون میرو ٹرانسپلانٹ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تھینک یو سو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ اچھا جی، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس موضوع پر اتنی گفتگو تھی، ایسا نہیں ہے، آنے والے دنوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ذہن و دل کو ہم ریوائیو کر سکتے ہیں روزہ رکھ کر۔ آج اجازت لیں گے جی؟ بالکل جی، آپ سے ہوگی ملاقات کل، رکھیں اپنا خیال، اسٹے ہوم اسٹے سیف، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔